سید احمد خان صاحب، کیسی ایسائی کا الہام کی نسبت خیال اور ہماری طرف سے جیسا کہ واقعی امر ہے اس کا بیان۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ الجزء 5۔ آیت موصوف بالا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کسی بات میں تم میں باہم نزاع واقع ہو تو اس امر کو فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کے حوالے کرو۔ اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتے ہو تو یہی کرو کہ یہی بہتر اور احسن تعویل ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ سید صاحب نے الہام کے بارے میں اپنے پرچہ علی گڑھ گزٹ میں قرآن اور حدیث کے برخلاف رائے ظاہر کی ہے۔ چنانچہ ان کی تحریر کا خلاصہ ذیل میں لکھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے: جو بات یک دل میں آ جاوے وہ کسی امر سے متعلق ہو وہ الہام ہے، بشرطے کہ کوئی تعلیم یا تعریف یا بیان اس طرف کو لے جانے والا نہ ہو۔ اس قسم کے الہامات کوئی عجیب شے نہیں ہے، بلکہ اکثروں کو ہوتے ہیں۔ منطقی کو منطق میں، فلسفی کو فلسفہ میں، طبیب کو علم طب اور تشخیص امراض میں، اہل حرفہ کو اپنے حرفہ میں، وغیرہ ذالک۔ یہاں تک کہ وہ اسلام اور غیر اسلام پر بھی منحصر نہیں، بلکہ اس قسم کے الہامات ایک امر طبیعی انسان کا ہے جس میں اسلام کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایسی خلقت کی ضرورت ہے کہ الہام ہونے کی قابلیت رکھتی ہو۔ الہام سے شاید بعض حالتوں میں اس شخص کو جس کو الہام ہوا ہو کوئی طمانینت قلبی حاصل ہوتی ہو، مگر اس سے کوئی ایسا نتیجہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، یقین دلانے والا، تسکین بخشنے والا یا اس واقعے کی واقعیت اور اصلیت کو ثابت کرنے والا ہو، پیدا نہیں ہو سکتا۔ سلسلہ الہامات کا زیادہ تر عرفانیات سے علاقہ رکھتا ہے جو محض تخیلات ہیں اور کوئی ثبوت ان کے محققہ اور واقعیہ ہونے کا نہیں۔ صوفیاء کرام کے تمام الہامات بجز تخیلات نفسی کے زیادہ رتبہ نہیں رکھتے اور محض ہیچ پوچ اور بیکار ہیں۔ نہ ان سے خلق اللہ کو کچھ نفع ہے اور نہ ضرر۔ دین اسلام تو بموجب الیوم اکملت لکم دینکم کامل ہو چکا، اب الہام اس میں کوئی نئی بات پیدا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ کسی ملہم کو خدا رسیدہ سمجھتے ہیں وہ اس بات کا بھی تصفیہ نہیں کر سکتے کہ در حقیقت اس کا دعوی الہام صحیح ہے یا دماغ میں خدا نخواستہ کچھ خلل ہے۔ اور ملہم جو اپنے تئیں بوجہ الہام مطمئن سمجھتا ہے، یہ اطمینان اس کے بھی اعتماد کے لائق نہیں۔ کیا معلوم کہ وہ در حقیقت مطمئن ہے یا یوں ہی خیال باطل میں مبتلا ہے۔ اس سے زیادہ ملہموں اور ان لوگوں میں جو صوفی اور اہل اللہ کہلاتے ہیں اور کچھ نہیں کہ وہ اپنے ہی امور خیالیہ پر جو بے اصل محض جم جاتے ہیں اور ان کو صحیح خیال کرنے لگتے ہیں، اور ان کی ترقیات سلوک صرف اوہام کی ترقی ہے۔ الہام اور ملہم کی طرح نہ دین کے لیے اور نہ معاد کے لیے اور نہ تقرب اللہ کے لیے اور نہ تمیز حق اور باطل کے لیے ہمیں کچھ حاجت ہے کہ لوگ کسی ملہم کے گرد ایسے جمع ہو جائیں جیسے بت پرست کسی بت کے گرد۔ خلاصہ مطلب یہ کہ الہام بالکل بے سود ہے اور اس کی صحت پر کوئی حجت نہیں۔ ففہم ھذا ما الہمنی ربی تم کرامہ۔ یہ عاجز سید صاحب کے وساوس کے دور کرنے کے لیے سب سے اول اس بات کو ظاہر کرنا مناسب سمجھتا ہے کہ جو کچھ سید صاحب نے الہام کے بارے میں سمجھا ہے، یعنی یہ کہ وہ صرف امور خیالیاں ہیں کہ فقط ملہمین کا دل ہی ان کا موجد ہوتا ہے، یہ سید صاحب کی رائے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اب تک اس تعلیم سے بے خبر ہیں جو الہام یعنی وحی کے بارے میں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے۔ تو واضح ہو کہ قرآن کریم میں اس کیفیت کے بیان کرنے کے لیے جو مکالمہ الہی سے تعبیر کی جاتی ہے، الہام کا لفظ اختیار نہیں کیا گیا۔ محض لغوی طور پر ایک جگہ الہام کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کو مَا نَحْنُ فِيهِ سے کچھ تعلق نہیں۔ اس کے تو صرف اسی قدر معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے وجہ علت العلل ہونے کے بدوں کو ان کے مناسب حال اور نیکوں کو ان کے مناسب حال، ان کے جذبات نفسانی یا متقیانہ جوشوں کے موافق اپنے قانون قدرت کے حکم سے خیالات و تدابیر و حیل مطلوبہ کے ساتھ تائید دیتا ہے، یعنی نئے نئے خیالات و حیل مطلوبہ ان کو سجھا دیتا ہے، یا یہ کہ ان کے جوشوں اور جذبوں کو بڑھاتا، اور یا یہ کہ ان کے تخم مخفی کو ظہور میں لاتا ہے۔ مثلاً ایک چور اس خیال میں لگا رہتا ہے کہ کوئی عمدہ طریقہ نقد زنی کا اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو سجھایا جاتا ہے، یا ایک متقی چاہتا ہے کہ وجہ حلال کی قوت کے لیے کوئی سبیل مجھے حاصل ہو تو اس بارے میں اس کو بھی کوئی طریق بتلایا جاتا ہے۔ تو عام طور پر اس کا نام الہام ہے، جو کسی نیک بخت یا بد بخت سے خاص نہیں بلکہ تمام نوع انسان اور جمیع افراد بشر
اس علت العلل سے مناسب حال اپنے اس الہام سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن اس سے بہت اوپر چڑھ کر ایک اور الہام بھی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں وحی کے لفظ سے یاد کیا ہے، نئے الہام سے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ایک تجلی خاص کا نام ہے جو بکثرت انہی پر ہوتی ہے جو خاص اور مقرب ہوں، اور اس کی علت غائی یہ ہے کہ شبہات اور شکوک سے نکالنے کے لیے یا ایک نئی یا مخفی بات کے بتانے کے لیے یا خدا تعالیٰ کی مرضی اور عدم مرضی اور اس کے ارادہ پر مطلع کرنے کے لیے یا کسی محل خوف سے معمون اور مطمئن کرنے کے لیے یا کسی بشارت کے دینے کے لیے من جانب اللہ پیرائے مکالمہ و مخاطبہ اور کلام لذیذ کے رنگ میں ضرور ظہیر ہوتی ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ ایک غیبی القاء لفظوں کے ساتھ ہے جس کا ادراک غالباً نسبت حس کی حالت میں سماع کے طور پر یا جریان علی اللسان کے طور پر یا رویت کے طور پر ہوتا ہے، اور اپنے نفس اور امور خیالیہ کو اس پہ کچھ دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض الہی تحریک اور ربانی نفس سے ایک قدرتی آواز ہے جس کو مورد وحی کی قوت حادثہ دریافت کر لیتی ہے۔ جب انسان کی روح نفسانی علائشوں سے پاک ہو کر اور اسلام کی واقعی حقیقت سے کامل رنگ پکڑ کر خدا تعالیٰ کی بے نیاز جناب میں رضا اور تسلیم کے ساتھ پوری وفاداری کو لے کر اپنا سر رکھ دیتی ہے، اور ایک سچی قربانی کے بعد جو فدائے نفس و مال و عزت و دیگر لوازم محبوبہ نفس سے مراد ہے، محبت اور عشق مولا کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور تمام حجب نفسانی جو اس میں اور اس کے رب میں دوری ڈال رہے تھے معدوم اور زائل ہو جاتے ہیں، اور ایک انقلاب عظیم اور سخت تبدیلی اس انسان کی صفات اور اس کی اخلاقی حالت اور اس کی زندگی کے تمام جذبات میں پیدا ہو کر ایک نئی پیدائش اور نئی زندگی ظہور میں آ جاتی ہے، اور اس کی نظر شہود میں وجود غیر بکلی معدوم ہو جاتا ہے۔ تب ایسا انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ مکالمہ الہی سے بکثرت مشرف ہو، اور مکالمہ الہی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محدود اور مشتبہ معرفت سے انسان ترقی کر کے اس درجہ شہود پر پہنچتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ کو اس نے دیکھ لیا ہے، تو یہ وہ مقام ہے جس پر تمام مقامات معرفت و خدا شناسی کے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ آخری نقطہ کمالات بشریہ کا ہے جس سے بڑھ کر عرفان کے پیاسوں کے لیے اس دنیا میں ہرگز میسر نہیں آ سکتا، اور نبیوں اور محدثوں کے لیے اس کے اصول کا اکثر طور پر قدرتی طریق یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی پر ان میں سے اپنا کلام نازل کرے تو روحانی طور پر بغیر توسط جسمانی اسباب کے اس پر ربودگی اور بیہوشی طاری کی جاتی ہے، تب وہ شخص اپنے وجود سے بکلی گم ہو کر بلا اختیار جناب الہی کی ایک خاص کشش سے گہرے غوطہ میں چلا جاتا ہے، اور ہوش آنے کے وقت اپنے ایک ہاتھ کلام لذیذ لے جاتا ہے، وہی وحی الہی ہے۔ یہ کلام جو خدا تعالیٰ کے پیاروں اور مقدسوں پر نازل ہوتا ہے یہ کوئی وہمی اور خیالی بات نہیں ہوتی جس کو انسان کا نفس آپ ہی پیدا کر سکے، بلکہ یہ واقعی اور حقیقی طور پر اس ذات لا یدرک کا کلام ہوتا ہے جس کی ہستی کا انتہائی اور اعلیٰ درجہ کا ثبوت عارفوں کی نگاہ میں یہی کلام ہے، اور اس بات کے ثبوت کے لیے کہ خدا تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ اپنا کلام اپنے بندوں پر نازل کرے، ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کافی ہے۔ خدا تعالیٰ کا اپنے نبیوں سے ہم کلام ہونا اور اولیاء میں سے حضرت موسیٰ کی والدہ پر اپنا کلام نازل کرنا، حضرت خضر کو اپنے کلام سے مشرف کرنا، مریم صدیقہ سے اپنے فرشتہ کی معرفت ہم کلام ہونا وغیرہ وغیرہ، اس قدر قرآن کریم میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حاجت بیان نہیں، اور صحیح بخاری میں صفحہ 521 میں مناقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں یہ حدیث لکھی ہے۔ قد كان في من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غیر ان یکونوا انبیاء فإن یک فی امتی منہم احد فعمر، یعنی تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں، تو اگر ایسے لوگ اس امت میں ہیں تو وہ عمر ہے۔ ایسا ہی جمیع مشاہیر اولیاء کرام اپنے ذاتی تجارب سے اس بات کی گواہی دیتے آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے مکالمات و مخاطبات واقع ہوتے ہیں، اور کلام لذیذ رب عزیز کی بوقت دعا اور دوسرے اوقات میں بھی اکثر وہ سنتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ فتوح الغیب میں سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کس قدر جا بجا اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ کلام الہی اس کے مقرب اولیاء پر ضرور نازل ہوتا ہے، اور وہ کلام ہوتا ہے نہ فقط الہام۔ حضرت مجدد الفسانی صاحب اپنے مکتوبات کی جلد ثانی صفحہ 99 میں ایک مکتوب بنام محمد صدیق لکھتے ہیں جس کی عبارت یہ ہے:
اعلم ایھا الصدیق ان کلامہ سبحانہ مع البشر قد یکون شفاء وذالک الافراد من الانبیاء وقد یکون ذالک لبعض المکمل من متابعیہم واذا کثر ھذا القسم من الکلام مع واحد منہم سمی محدثا وهذا غیر الالہام وغیر الالقاء فی الروع وغیر الکلام الذی مع الملک انما یخاطب بهذا الکلام الانسان الکامل واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ یعنی اے دوست تمہیں معلوم ہو کہ اللہ جل شانہ کا بشر کے ساتھ کلام کرنا کبھی روبرو اور ہم کلامی کے رنگ میں ہوتا ہے، اور ایسے افراد جو خدا تعالیٰ کے ہم کلام ہوتے ہیں وہ خواص انبیاء میں سے ہیں، اور کبھی یہ ہم کلامی کا مرتبہ بعض ایسے مکمل لوگوں کو ملتا ہے کہ نبی تو نہیں مگر نبیوں کے متبع ہیں، اور جو شخص کثرت سے شخص ہم کلامی کا پاتا ہے اس کو محدث بولتے ہیں، اور یہ مکالمہ الہی اس قسم الہام نہیں بلکہ غیر الہام ہے، اور یہ القاء فی الروع بھی نہیں ہے، اور نہ اس قسم کا کلام ہے جو فرشتہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کلام سے وہ شخص مخاطب کیا جاتا ہے جو انسان کامل ہو، اور خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ در حقیقت الہام اور چیز ہے اور مکالمہ الہی اور چیز ہے۔ سید صاحب اپنی کتاب تبیین الکلام کے صفحہ 7 میں اس بیان مذکورہ والا کا صاف اقرار کرتے ہیں۔ ناظرین کو چاہیے کہ صفحہ 7 تبیین الکلام کا ضرور پڑھیں تا معلوم ہو کہ سید صاحب آپ ہی پہلے ان تمام باتوں کا اقرار کر چکے ہیں اور اب بعد اقرار کسی مسئلے سے انکاری ہو گئے۔ اور سید صاحب کا یہ فرمانا کہ الہام بے سود ہے خود بے سود ہے، کیونکہ اگر وہ الہام بے سود ہے جس کی سید صاحب نے تعریف اپنے مضمون میں کی ہے تو ہوا کرے، لیکن کلام الہی تو بے سود نہیں، اور نعوذ باللہ کیوں کر بے سود ہو؟ وہی تو ایک ذریعہ کامل معرفت کا ہے جس کی وجہ سے انسان اس پرغوار دنیا میں صرف خود تراشیدہ خیالات سے خدا تعالیٰ کی ہستی کا قائل نہیں ہوتا، بلکہ اس حی و قیوم کے منہ سے ان الموجود کی آواز بھی سن لیتا ہے، اور صدہ فوق العادت پیش گوئیوں اور اسرار عالیہ کی وجہ سے جو اس کلام کے ذریعے منکشف ہوتے ہیں متکلم پر ایمان لانے کے لیے حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اور ایسے شخص کا جلیس بھی ان روحانی منافع و فوائد سے محروم نہیں رہتا، بلکہ رفتہ رفتہ یہاں تک اس کو قوت یقین مل جاتی ہے کہ گویا خدا عز و جل کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر سید صاحب اس بات کا کسی اخبار میں اعلان دیں کہ ہمیں اس بات پر ایمان نہیں کہ یہ مرتبہ خدا تعالیٰ کی ہم کلامی کا انسان کو مل سکتا ہے، اور ان تمام شہادتوں سے انکار ظاہر کریں کہ جو روحانی تجربہ کاروں، رسولوں اور نبیوں اور ولیوں نے پیش کی ہیں، تو اس عاجز پر فرض ہوگا کہ اسی فوق العادت طریق سے جس کی بنیاد خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں نے ڈالی ہے، آزمائش کے لیے سید صاحب کو بذریعہ کسی اخبار کے کھلے کھلے طور پر دعوت کرے، اور اگر سید صاحب طالب حق ہوں گے تو اس روحانی دعوت کو بسر و چشم قبول کریں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ توفع کے لفظ کی نسبت اور نیز الدجال کے بارے میں 1000 روپیہ کا اشتہار۔ تمام مسلمانوں پر واضح ہو کہ کمال صفائی سے قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام برطبع قائد فیہا تحیون و فیہا تموتون، زمین پر ہی اپنی جسمانی زندگی کے دن بسر کر کے فوت ہو چکے ہیں، اور قرآن کریم کی 16 آیتوں اور بہت سی حدیثوں بخاری اور مسلم اور دیگر صحاح سے ثابت ہے کہ فوت شدہ لوگ پھر آباد ہونے اور بسنے کے لیے دنیا میں بھیجے نہیں جاتے، اور نہ حقیقی اور واقعی طور پر 2 موتیں کسی پر واقع ہوتی ہیں، اور نہ قرآن کریم میں واپس آنے والوں کے لیے کوئی قانون وراثت موجود ہے۔ کہیں بعض علماء وقت کو اس بات پر سخت غلو ہے کہ مسیح ابن مریم فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور حیات جسمانی دنیاوی کے ساتھ آسمان پر موجود ہے، اور نہایت بے باکی اور شوخی کی راہ سے کہتے ہیں کہ توفع کا لفظ جو قرآن کریم میں حضرت مسیح کی نسبت آیا ہے اس کے معنی وفات دینا نہیں ہے بلکہ پورا لینا ہے، یعنی یہ کہ روح کے ساتھ جسم کو بھی لے لیں۔ اگر ایسے معنی کرنا ان کا سراسر افتراء ہے، قرآن کریم کا عموماً التزام کے ساتھ اس لفظ کے بارے میں یہ محاورہ ہے کہ وہ لفظ قبض روح اور وفات دینے کے معنوں پر ہر یک جگہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہی محاورہ تمام حدیثوں اور جمیع اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ جب سے دنیا میں عرب کا جزیرہ آباد ہوا ہے اور زبان عربی جاری ہوئی ہے، کسی قول قدیم یا جدید سے ثابت نہیں ہوتا کہ توفع کا لفظ کبھی قبض جسم کی نسبت استعمال کیا گیا ہو۔
بلکہ جہاں کہیں توفع کے لفظ کو خدا تعالیٰ کا فعل ٹھہرا کر انسان کی نسبت استعمال کیا گیا ہے وہ صرف وفات دینے اور قبض روح کے معنی پر آیا ہے، نہ قبض جسم کے معنی میں۔ کوئی کتاب لغت کی اس کے مخالف نہیں، کوئی مثل اور قول اہل زبان کا اس کے مغائر نہیں، غرض ایک ذرہ احتمال مخالف کے گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اشعار و قصائد و نظم و نثر قدیم و جدید عرب سے یہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ توفع کے لفظ کا خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جذب روح کی نسبت استعمال کیا گیا ہو تو بجز قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پا گیا ہے، یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوا ہے۔ تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے 10,000 روپیہ نقد دوں گا اور آئندہ اس کے کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا اقرار کر لوں گا۔ ایسا ہی اگر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی یا کن کا کوئی ہم خیال یہ ثابت کر دے ہوئے کہ الدجال کا لفظ جو بخاری اور مسلم میں آیا ہے وہ جز دجال ماحود کے کسی اور دجال کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، تو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں ایسے شخص کو بھی جس طرح ممکن ہو 1,000 روپیہ نقد بطور تاوان لوں گا، چاہیں تو مجھ سے رجسٹری کرا لیں یا تمسک لکھا لیں۔ اس اشتہار کے مخاطب خاص طور پر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہیں، جنہوں نے غرور اور تکبر کی راہ سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ توفع کا لفظ جو قرآن کریم میں حضرت مسیح کی نسبت آیا ہے اس کے معنی پورے لینے کے ہیں، یعنی جسم اور روح کو بحیث قضائی زندہ ہی اٹھا لینا اور وجود مرکب جسم اور روح میں سے کوئی حصہ متروک نہ چھوڑنا، بلکہ سب کو بحیثیت قضائی اپنے قبضہ میں زندہ اور صحیح سلامت لے لینا۔ تو اسی معنی سے انکار کر کے یہ شرطی اشتہار ہے۔ ایسے ہی محض نفسانیت اور عدم واقفیت کی راہ سے مولوی محمد حسین صاحب نے دجال کے لفظ کی نسبت جو بخاری اور مسلم میں جا بجا دجال ماحود کا ایک نام ٹھہرایا گیا ہے، یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ دجال ماحود کا خاص طور پر نام نہیں، بلکہ ان کتابوں میں یہ لفظ دوسرے دجالوں کے لیے بھی مستعمل ہے، اور اس دعویٰ کے وقت اپنی حدیث دانی کا بھی ایک لمبا چوڑا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس وسیع معنی دجال سے انکار کر کے اور یہ دعویٰ کر کے کہ یہ لفظ دجال کا صرف دجال ماحود کے لیے آیا ہے اور بطور علم کے اس کے لیے مقرر ہو گیا ہے، یہ شرطی اشتہار جاری کیا گیا ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب اور ان کے ہم خیال علماء نے لفظ توفع اور دجال کی نسبت اپنے دعوی متذکرہ بالا کو بپایا ثبوت پہنچا دیا تو وہ 1,000 روپیہ لینے کے مستحق ٹھہریں گے، اور نیز عام طور پر یہ عاجز یہ اقرار بھی چند اخباروں میں شائع کر دے گا کہ در حقیقت مولوی محمد حسین صاحب اور ان کے ہم خیال فاضل اور واقعی طور پر محدث اور مفسر اور رموز اور دقائق قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے سمجھنے والے ہیں۔ اگر ثابت نہ کر سکے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ دقائق و حقائق بلکہ سچی معنوں قرآن اور حدیث کے سمجھنے سے بھی قاصر اور سراسر غبی اور پلیز ہیں، اور سرپردہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں کہ محض الہات کی راہ سے واقعی اور حقیقی معنوں کو ترک کر کے اپنے گھر کے ایک نئے معنی گھڑتے ہیں۔ ایسا ہی اگر کوئی یہ ثابت کر دکھاوے کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں اور احادیث جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی مردہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا قطعیت الدلالت نہیں، اور نیز بجائے لفظ موت اور ماتت کے جو متعدد المانی ہے اور نیند اور بے ہوشی اور کفر اور ضلالت اور قریب الموت ہونے کے معنوں میں بھی آیا ہے، توفع کا لفظ کہیں دکھا دے مثلا یہ کہ توفاہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو ایسے شخص کو بھی بلا توقف 1,000 روپیہ نقد دیا جاوے گا۔ المشتہر خاکسار غلام احمد از لدھیانہ محلہ اقبال گنج۔ یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں نوٹ: فوت کے بعد زندہ کرنے کے متعلق جس قدر قرآن کریم میں آیتیں ہیں کوئی ان میں سے حقیقی موت پر معمول نہیں ہے، اور حقیقی موت کے ماننے سے نہ صرف اس جگہ یہ لازم آتا ہے کہ وہ آیتیں قرآن کریم کی ان 16 آیتوں اور ان تمام حدیثوں سے مخالف ٹھہرتی ہیں جن میں یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص مرنے کے بعد پھر دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، بلکہ علاوہ اس کے یہ فساد بھی لازم آتا ہے کہ جان کندن اور حساب قبر اور رفع السماء جو صرف ایک دفعہ ہونا چاہیے تھا 2 دفعہ ماننا پڑتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے یہ وعدہ کہ اب شخص فوت شدہ حساب قبر کے بعد قیامت میں اٹھے گا کس بے سری ٹھہرتا ہے۔ اور اگر ان آیتوں میں حقیقی موت مراد نہ لیں تو کوئی نقص لازم نہیں آتا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ موت کے مشابہ ایک مدت تک کسی پر کوئی حالت بے ہوشی وارد کر کے پھر اس کو زندہ کر دے گے۔ اگر وہ حقیقی موت نہ ہو
اور سچ تو یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کسی جاندار پر حقیقی موت وارد نہ کرے وہ مر نہیں سکتا، اگرچہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جاوے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ حاشیہ ختم۔ حاشیہ متعلقہ صفحہ 892۔ یہاں نشان دے کر حاشیے میں حضور نے یہ نوٹ دیا ہے، یہ آیت پوری یہ ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیوں کا الیہ و مطہروں کا من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ترتیب بار اپنے تئیں فائل ٹھہرا کر 4 فعل اپنے یکے بعد دیگرے بیان کیے ہیں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، 1 میں تجھے وفات دینے والا ہوں، 2 اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، 3 اور کفار کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں، 4 اور تیرے متبعین کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دینے والا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہر 4 فقرے ترتیب طبی سے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف بلایا جاوے اور ارجعی الی ربک کی خبر اس کو پہنچ جائے، پہلے اس کا وفات پانا ضروری ہے، پھر بموجب آیت کریمہ ارجعی الی ربک اور حدیث صحیح کے اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے، اور وفات کے بعد مومن کی روح کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع لازمی ہے، جس پر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ ناطق ہیں۔ پھر بعد اس کے جو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا جو میں تجھے کفار کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہود چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلوب کر کے اس الزام کے نیچے داخل کریں جو طارعت باب استثناء میں لکھا ہے، جو مطلوب لعنتی اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے بے نصیب ہے، جو عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا نہیں جاتا۔ تو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس آیت میں بشارت دی کہ تو اپنی موت طبی سے فوت ہوگا اور پھر عزت کے ساتھ میری طرف اٹھایا جائے گا، اور جو تیرے مصلوب کرنے کے لیے تیرے دشمن کوشش کر رہے ہیں ان کوششوں میں وہ ناکام رہیں گے، اور جن الزاموں کے قائم کرنے کے لیے وہ فکر میں ہیں ان تمام الزاموں سے میں تجھے پاک اور منزہ رکھوں گا، یعنی مصلوبیت اور اس کے بد نتائج سے جو لعنتی ہونا اور نبوت سے محروم ہونا اور رفع سے بے نصیب ہونا ہے۔ اور اس جگہ توفع کے لفظ میں بھی مصلوبیت سے بچانے کے لیے ایک باریک اشارہ ہے، کیونکہ توفع کے معنی پر غالب یہی بات ہے کہ موت طبی سے وفات دی جائے، یعنی ایسی موت سے جو محض بیماری کی وجہ سے ہو، نہ کسی ضربہ سختہ سے۔ اسی وجہ سے مفسرین صاحب کشاف وغیرہ انی متوفیقہ کی یہ تفسیر لکھتے ہیں کہ انی ممیتوں کا حتفہ انفے کا۔ ہاں یہ اشارہ آیت کے 3 فقرے میں کہ مطہروں کا من الذین کفروا ہے اور بھی زیادہ ہے۔ غرض فقرہ مطہروں کا من الذین کفروا جیسا کہ 3 مرتبہ پر بیان کیا گیا ہے، ایسا ہی ترتیب طبی کے لحاظ سے بھی 3 مرتبہ پر ہے، کیونکہ جبکہ حضرت عیسیٰ کا موت طبی کے بعد نبیوں اور مقدسوں کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہو گیا تو بلا شبہ وہ کفار کے منصوبوں اور الزاموں سے بچائے گئے۔ اور چوتھا فقرہ وجائل الذین اتبعوا کا جیسا کہ ترتیباً 4تھی جگہ قرآن کریم میں واقع ہے، ایسا ہی تباً بھی 4تھی جگہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے متبعین کا غلبہ ان سب امور کے بعد ہوا ہے۔ تو یہ 4 فقرے آیت موصوفہ بالا میں ترتیب طبی سے واقع ہیں، اور یہی قرآن کریم کی شان بلاغت سے مناسب حال ہے، کیونکہ امور قابل بیان کا ترتیب طبی سے بیان کرنا کمال بلاغت میں داخل اور عین حکمت ہے۔ اسی وجہ سے ترتیب طبی کا التزام تمام قرآن کریم میں پایا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہی دیکھو کہ کیوں کر پہلے رب العالمین کا ذکر کیا، پھر رحمان، پھر رحیم، پھر مالک یوم الدین، اور کیوں کر فیض کے سلسلہ کو ترتیب بار عام فیض سے لے کر اخص فیض تک پہنچایا۔ غرض موافق عام طریق کامل البلاغت قرآن کریم کی آیت موصوفہ بالا میں ہر 4 فقرے ترتیب طبی سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن حال کے متعصب ملا جن کو یہودیوں کی طرز پر جو حرفون الکلمہ عن مواضعہ کی عادت ہے اور جو مسیح ابن مریم کی حیات ثابت کرنے کے لیے بے طرح ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور کلام الہی کی تحریف و تدبیل پر کمر باندھ دی ہے، وہ نہایت تکلف سے خدا تعالیٰ کی ان 4 ترتیب بار فقروں میں سے 2 فقروں کی ترتیب طبی سے منکر ہو بیٹھے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اگرچہ فقرہ مطہروں کا من الذین کفروا اور فقرہ وجائل الذین اتبعوا کا بترتیب طبی واقع ہیں، لیکن فقرہ انی متوفی کا اور فقرہ ورافعوں کا الیہ ترتیب طبی پر واقع نہیں ہے، بلکہ دراصل فقرہ انی متوفی کا مؤخر اور فقرہ ورافعوں کا الیہ مقدم ہے۔ افسوس کہ ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ کلام بلاغت نظام
حضرت ذات احسن المتکلمین جل شانہ کو اپنی اصل وضع اور صورت اور ترتیب سے بدلا کر مسخ کر دیا، اور 4 فقروں میں سے 2 فقروں کی ترتیب طبی کو مسلم رکھا، اور 2 فقروں کو دائرہ بلاغت و فصاحت سے خارج سمجھ کر اپنی طرف سے ان کی اصلاح کی، یعنی مقدم کو مؤخر کیا اور مؤخر کو مقدم کیا، مگر باوجود اس قدر یغزیانہ تحریف کے پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اگر فرض کیا جائے کہ فقرہ انی رافع کا الیہ فقرہ انی متوفی کا پر مقدم سمجھنا چاہیے، تو پھر بھی اس سے محرفین کا مطلب نہیں نکلتا، کیونکہ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور وفات دینے والا ہوں، اور یہ میں نے سراسر غلط ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آسمان پر ہی وفات ہو۔ وجہ یہ کہ جب رفع کے بعد وفات دینے کا ذکر ہے اور نزول کا درمیان کہیں ذکر نہیں، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آسمان پر ہی حضرت عیسیٰ وفات پائیں گے۔ ہاں اگر ایک تیسرا فقرہ اپنی طرف سے گھڑا جائے اور ان دونوں فقروں کے بیچ میں رکھا جائے اور یوں کہا جائے یا عیسیٰ انی رافعوں کا وہ منزلوں کا وہ متوفی کا، تو پھر معنی درست ہو جائیں گے، مگر ان تمام تحریفات کے بعد فقرات مذکورہ بالا خدا تعالیٰ کا کلام نہیں رہیں گے، بلکہ بباعث دخل انسان اور صریح تغییر و تبدیل و تحریف کے اسی محرف کا کلام متصور ہوں گے جس نے بے حیائی اور شوخی کی راہ سے ایسی تحریف کی ہے، اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسی کارروائی سراسر الحاد اور صریح بے ایمانی میں داخل ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم یہ تحریفات و تبدیلات بلا ضرورت نہیں کرتے، بلکہ آیات قرآنی کو بعض احادیث سے مطابق و موافق کرنے کے لیے بوجہ اشد ضرورت اس حرکت بے جا کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو آیت اور حدیث میں باہم تعارض واقع ہونے کی حالت میں اصول مفسرین و محدثین یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حدیث کے معنوں میں تعویل کر کے اس کو قرآن کریم کے مطابق کیا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب الجرائز صفحہ 172 میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حدیث ان المیت یعذب ببعض بکائے اہلہ کو قرآن کریم کی اس آیت سے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری معارض و مخالف پا کر حدیث کی یہ تعویل کر دی کہ یہ مومنوں کے متعلق نہیں بلکہ کفار کے متعلق ہے جو متعلقین کے جزا فضا پر راضی تھے بلکہ وصیت کر جاتے تھے۔ پھر بخاری کے صفحہ 183 میں یہ حدیث جو لکھی ہے اعلیٰ حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کے سیدھے اور حقیقی معنی کے روح سے قبول نہیں کیا، اس عذر سے کہ یہ قرآن کریم کے معارض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اور ابن عمر کی حدیث کو صرف اسی وجہ سے رد کر دیا ہے کہ ایسے معنی معارض قرآن ہیں، دیکھو بخاری صفحہ 183۔ ایسا ہی محققوں نے بخاری کی اس حدیث کو جو صفحہ 652 میں لکھی ہے، یعنی یہ کہ ما من مولود یولد الا الشیطان یمسہ حین یولد الا مریم و ابنہا، قرآن کریم کی ان آیات سے مخالف پا کر کہ الا عبادک منہم المخلصین ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وسلام علیہ یوم ولدا، اس حدیث کی یہ تعویل کر دی کہ ابن مریم اور مریم سے تمام ایسے اشخاص مراد ہیں جو ان دونوں کی صفت پر ہوں، جیسا کہ شارح بخاری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے۔ طعن الزمخشری فی معنی هذا الحدیث وتوقف فی صحته وقال ان صح فمعناه كل من كان في صفتها لقوله تعالی الا عبادك منهم المخلصین، یعنی علامہ زمخشری نے بخاری کی اس حدیث میں طعن کیا ہے اور اس کی صحت میں اس کو شک ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث معارض قرآن ہے اور فقط اس صورت میں صحیح متصور ہو سکتی ہے کہ اس کے یہ معنی کیے جائیں کہ مریم اور ابن مریم سے مراد تمام ایسے لوگ ہیں جو ان کی صفت پر ہوں، ما سوا اس کے حسب آیت کریمہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اور بحسب آیت کریمہ فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، ہر یک حدیث جو صریح آیت کے معارض پڑے رد کرنے کے لائق ہے۔ اور آخری نصیحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ تم نے تمسک بکتاب اللہ کرنا، جیسا کہ بخاری کے صفحہ 751 میں یہ حدیث درج ہے کہ اوصی بکتاب اللہ، اسی وصیت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ پھر اسی بخاری کے صفحہ 1080 میں یہ حدیث ہے وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ فَخُذُوهُ بِهِ تَهْتَدُوا، یعنی اسی قرآن سے تمہارے رسول نے ہدایت پائی ہے تو تم بھی اسی کو اپنا رہنما پکڑو تا تم ہدایت پاؤ۔ پھر بخاری کے صفحہ 250 میں یہ حدیث ہے ما عندنا شیء الا کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں جس سے بالاستقلال تمسک پکڑیں۔ پھر بخاری کے صفحہ 183 میں یہ حدیث ہے
حسبکم القرآن یعنی تمہیں قرآن کافی ہے۔ پھر بخاری میں یہ بھی حدیث ہے، حسبنا کتاب اللہ ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل قضاء اللہ حق۔ دیکھو صفحہ 290، 377، 348۔ اور یہی اصول محکم ائمہ کبار کا ہے۔ چنانچہ تلویح میں لکھا ہے، انما یرد خبر الواحد من معارضۃ الکتاب۔ بس جس صورت میں خبر واحد جس میں احادیث بخاری و مسلم بھی داخل ہیں بحالت معارضہ کتاب اللہ رد کرنے کے لائق ہے، تو پھر کیا یہ ایمانداری ہے کہ اگر کسی آیت کا کسی حدیث سے تعارض معلوم ہو تو آیت کے زیر و زبر کرنے کی فکر میں ہو جائیں اور حدیث کی تعویل کی طرف رخ بھی نہ کریں؟ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام اور سلف صالح کی یہی عادت تھی کہ جب کہیں آیت اور حدیث میں تعارض و تخالف پاتے تو حدیث کی تعویل کی طرف مشغول ہوتے، مگر اب یہ ایسا زمانہ آیا ہے کہ قرآن کریم سے حدیثیں زیادہ پیاری ہو گئی ہیں اور حدیثوں کے الفاظ قرآن کریم کے الفاظ کی نسبت زیادہ محفوظ سمجھے گئے ہیں۔ ادنا بات میں جب کسی حدیث کا قرآن کریم سے تعارض دیکھتے ہیں تو حدیث کی طرف ذرا شک نہیں گزرتا، یہودیوں کی طرح قرآن کریم کا بدلانا شروع کر دیتے ہیں اور کلمات اللہ کو ان کے اصل مواضع سے پھیر کر کہیں کا کہیں لگا دیتے ہیں، اور بعض فقرے اپنی طرف سے بھی ملا دیتے ہیں اور اپنے تئیں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ کا مصداق بنا کر اس لعنت اللہ سے حصہ لے لیتے ہیں جو پہلے اس سے یہودیوں پر انہی کاموں کی وجہ سے وارد و نازل ہوئی تھی۔ بعض تحریف کی یہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ فقرہ متوفیقہ کو مقدم ہی رکھتے ہیں مگر بعد اس کے انہی محیی کا فقرہ اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں، ذرا خیال نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ نے تحریف کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور بخاری نے اپنی صحیح کے آخر میں لکھا ہے کہ اہل کتاب کی تحریف یہی تھی کہ وہ پڑھنے میں کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے مواضع سے پھیرتے تھے۔ بریکٹ میں تحریر ہے، اور حق بات یہ ہے کہ وہ دونوں قسم کی تحریف تحریری اور تقریری کرتے تھے، بریکٹ بند۔ مسلمانوں نے ایک قسم میں جو تقریری تحریف ہے ان سے مشابہت پیدا کر لی، اور اگر وعدہ صادقہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون تصرف تحریری سے مانے نہ ہوتا تو کیا تعجب کہ یہ لوگ رفتہ رفتہ تحریر میں بھی ایسی تحریفیں شروع کر دیتے، یہ فقرہ رافعہ کا کو مقدم اور انی متوفیقہ کو مؤخر لکھتے تھے۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم پر ایسی مصیبت کیا آ پڑی ہے کہ تم کتاب اللہ کے زیر و زبر اور محرف کرنے کی فکر میں لگ گئے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تا کسی طرح قرآن کریم ان حدیثوں کے مطابق ہو جائے جن سے بظاہر معارض و مخالف معلوم ہوتا ہے، ان بیچاروں کو اس بات کی طرف خیال نہیں آتا کہ اگر در حقیقت کوئی حدیث قرآن کریم سے معارض و مخالف ہے تو حدیث قابل تعویل ہے نہ کہ قرآن، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ جواہرات مرصع کی طرح اپنے اپنے محل پر چسپاں ہیں، اور نیز قرآن کریم کا ہر یک لفظ اور ہر یک نقطہ تصرف اور دخل انسان سے محفوظ ہے، برخلاف حدیثوں کے کہ وہ محفوظ الالفاظ بکلی نہیں، اور ان کے الفاظ کی یادداشت اور محل پر رکھنے میں وہ اہتمام نہیں ہوا جو قرآن کریم میں ہوا۔ اسی وجہ سے ان میں تعارض بھی موجود ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مقامات متعارضہ میں راویوں کے حافظہ نے وفا نہیں کی۔ اس جگہ ہم چند مقامات متعارضہ صحیح بخاری کے جو بعد کتاب اللہ اصح الکتب خیال کی گئی ہے اور در حقیقت اصح ہے لکھتے ہیں۔ اذاں جملہ وہی حدیث صفحہ 652 بخاری ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ مس شیطان سے محفوظ صرف ابن مریم اور اس کی والدہ ہے، لیکن حدیث صفحہ 776 بخاری میں اس کے برخلاف درج ہے جس میں لکھا ہے کہ جو شخص صحبت کے وقت بسم اللہ اللہم الخ پڑھے اس کی اولاد مس شیطان سے محفوظ رہتی ہے۔ ایسا ہی بخاری کے صفحہ 464 اور صفحہ 26 کی حدیثیں بھی اس کے معارض پڑھی ہیں، اور ایسا ہی بخاری کی وہ حدیث بھی جو صفحہ 477 میں درج ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے ایام بنا میں کس قدر فاصلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 40 برس کا۔ حالانکہ روایت صحیح سے ثابت ہے کہ بانی کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور بانی بیت المقدس حضرت سلیمان ہیں، اور ان دونوں کے زمانہ میں 1000 برس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ اسی وجہ سے ابن جوزی نے بھی اس حدیث پر لکھا کہ فیہ اشکال لأن ابراہیم بن الکعبۃ و سلیمان بن بیت المقدس و بینہما اکثر من 1000 سنۃ۔ دیکھو صفحہ 477 بخاری۔ ایسا ہی معراج کی حدیثوں میں سخت تعارض واقع ہے۔ کتاب الصلاۃ صفحہ 50 بخاری میں جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں مکہ میں تھا کہ چھت کو کھول کر حضرت جبرائیل میرے پاس آئے،
اور میرے سینہ کو کھولا اور آب زمزم سے اس کو دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا، تو وہ میرے سینے میں ڈالا گیا، پھر جبرائیل میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے گئے، مگر اس میں یہ نہیں لکھا کہ وہ تشت طلائی جو عین بیداری میں ملا تھا کیا ہوا اور کس کے حوالے کیا گیا۔ بہرحال آسمان پر پہنچے اور ابراہیم کو چھٹے آسمان پر دیکھا اور سب سے اول آدم کو دیکھا، پھر ادریس کو دیکھا، پھر موسیٰ کو، اور پھر ان سب کے بعد عیسیٰ کو دیکھا، بعد اس کے ابراہیم کو دیکھا، اور سب کے بعد بہشت کا مشاہدہ کیا اور پھر واپس آئے۔ اور کتاب بدء الخلق صفحہ 455 بخاری میں یہ حدیث ہے کہ میں بیت اللہ کے پاس خواب اور بیداری کے درمیان تھا کہ 3 فرشتے آدمیوں کی صورت پر آئے اور ایک جانور بھی حاضر کیا گیا جس کا قد خچر سے کچھ کم مگر گدھے سے کچھ زیادہ تھا۔ پھر میں آسمان پر گیا اور دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ کو دیکھا، پھر تیسرے میں یوسف کو دیکھا اور چوتھے میں ادریس کو دیکھا، اور 5ویں آسمان میں ہارون کی ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان میں موسیٰ کو ملا، اور جب میں موسیٰ کے مقام سے آگے نکل گیا تو وہ رویا، پھر جب میں 7ویں آسمان میں گیا تو ابراہیم کو وہاں دیکھا۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ 471 بخاری میں یہ حدیث ہے کہ معراج کی رات ابراہیم کو میں نے چھٹے آسمان میں دیکھا، اور اس حدیث میں براق کا کوئی ذکر نہیں، صرف اتنا لکھا ہے کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان پر لے گیا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے آدم کو دیکھا اور پھر ادریس کو، پھر موسیٰ کو، پھر عیسیٰ کو، پھر ابراہیم کو۔ بخاری کی کتاب المناقب صفحہ 548 میں لکھا ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا یا حجرہ میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا دل نکالا، اسی اثناء میں ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان بھرا ہوا تھا، اس کے ساتھ میرا دل دھویا گیا، اور پھر میں براق پر سوار ہو کر آسمان پر گیا، اور دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ کو دیکھا، اور تیسرے آسمان پر یوسف کو پایا، اور چوتھے آسمان پر ادریس کو دیکھا، اور 5ویں آسمان پر ہارون کو، اور چھٹے پر موسیٰ کو، اور 7ویں پر ابراہیم کو دیکھا۔ پھر بخاری کی کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ نے صفحہ 1120 میں لکھا ہے کہ مسجد کعبہ میں 3 شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت پر معمور نہیں ہوئے تھے، یعنی وحی نازل ہونے اور مبعوث ہونے سے پہلے کا زمانہ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے جو معراج ہوا، لیکن اسی حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت مبعوث ہو چکے تھے جب یہ معراج ہوا۔ پھر بغیر براق کے آسمان پر گئے اور ادریس کو دوسرے آسمان میں دیکھا، اور ہارون کو چوتھے میں، اور ابراہیم کو چھٹے آسمان میں، اور موسیٰ کو 7ویں میں۔ اور جب موسیٰ سے آگے ہو گزرے اور 7ویں آسمان سے عبور کرنے لگے تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ کسی کا رفع ہوگا۔ عربی عبارت یہ ہے، فقال موسیٰ رب لم اظن ان یرفع علی احد، بریکٹ، یہ وہی رفع ہے جس کی طرف آیت و رافعہ کو الیہ میں اشارہ ہے، بریکٹ بند۔ پھر اس حدیث کے آخر میں لکھا ہے کہ اس قدر واقعہ دیکھ کر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور جاگ اٹھے، اور ان 5 حدیثوں میں بالالتزام لکھا ہے کہ معراج کے وقت پہلے 50 نمازیں مقرر ہوئیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سے تخفیف کرا کر 5 منظور کرائیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ان 5 حدیثوں میں کس قدر اختلاف ہے۔ کسی حدیث میں براق کا ذکر ہے اور کسی میں یہ ہے کہ جبرائیل ہاتھ پکڑ کر لے گیا، اور کسی میں بیداری اور کسی میں خواب لکھی ہے، اور کسی میں لکھا ہے کہ میں حجرہ میں لیٹا ہوا تھا، اور کسی میں لکھا ہے کہ میں مسجد کعبہ میں تھا، اور کسی میں لکھا ہے کہ صرف جبرائیل آیا تھا، اور کسی میں لکھا ہے کہ 3 آدمی آئے تھے، اور کسی میں لکھا ہے کہ آدم کے بعد عیسیٰ اور یحییٰ کو دیکھا، اور کسی میں لکھا ہے کہ آدم کے بعد ادریس کو دیکھا، اور کسی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ کو دوسرے آسمان میں دیکھا اور موسیٰ کو چھٹے آسمان میں، اور کسی میں لکھا ہے کہ پہلے موسیٰ کو دیکھا پھر عیسیٰ کو، اور کسی میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کو 7ویں آسمان میں دیکھا، اور کسی میں لکھا ہے کہ موسیٰ کو 7ویں آسمان میں دیکھا اور ابراہیم کو چھٹے میں۔ غرض اس قدر اختلاف ہیں کہ جن کے مفصل لکھنے کے لیے بہت سے اوراق چاہیے۔ اب کیوں کر ممکن ہے کہ اگر ہر ایک راوی ان تمام الفاظ کو بصحت تمام یاد رکھتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے تو اس قدر اختلاف اور تعارض ان کے بیانات میں پایا جاتا۔ بلا شبہ بعض راوی بوجہ کمزوری یا حافظہ بعض الفاظ کو بھول گئے یا محل بے محل کا فرق یاد نہ رہا، اسی وجہ سے یہ صریح اختلافات پیدا ہو گئے،
بس جبکہ احادیث کے ضبط الفاظ کا یہ نمونہ ہے جو اس کتاب سے ملتا ہے، جو بعد کتاب اللہ اصح الکتب ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی حدیث صریح کتاب اللہ کے معارض ہو یا ایسی باتوں کو بیان کرے جو اشارات النص کے مخالف ہوں، تو کیوں کر ایسی حدیث کے وہ معنی مسلم رکھے جائیں جو قرآن کریم سے صریح تعارض رکھتے ہیں۔ جب کسی تعارض کے وقت حدیث کا بیان بمقابلہ بیان قرآن کریم کے چھوڑنا نفس پر شاق معلوم ہو، تو حدیثوں کے باہمی تعارض پر نظر ڈال کر خود انصاف کر لینا چاہیے کہ علاوہ اس کمال خاص قرآن کے کہ وہ وحی مطلوع ہے، محفوظیت کی روح سے بھی حدیثوں کو قرآن کریم سے کیا نسبت ہے۔ قرآن کریم کی جیسا کہ اس کی بلاغت و فصاحت و حقائق و معارف کی روح سے کوئی چیز مثل نہیں ٹھہر سکتی، ایسا ہی اس کی صحت کاملہ اور محفوظیت اور لاریب فی ہونے میں کوئی چیز اس کی مثیل نہیں، کیونکہ اس کے الفاظ و ترتیب الفاظ اور محفوظیت تامہ کا اہتمام خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور ما سوا اس کے حدیث ہو یا قول کسی صحابی کا ہو، ان سب کا اہتمام انسانوں نے کیا ہے جو سہو اور نسیان سے بری نہیں رہ سکتے، اور ہرگز وہ لوگ محفوظیت تامہ اور صحت کاملہ میں احادیث اور اقوال کو مثل قرآن نہیں بنا سکتے تھے، اور یہ عجز ان کا اس آیت کریمہ کے اعجازات پیش کردہ میں داخل ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ جب ہر ایک بات میں مثل قرآن ممتنع ہے تو کیوں کر وہ لوگ احادیث کو صحت اور محفوظیت میں مثل قرآن بنا سکتے ہیں۔ بعض نے احادیث معراج کا جو صحیح بخاری میں تعارض دور کرنے کے لیے یہ جواب دیا ہے کہ حقیقت میں وہ صرف ایک ہی معراج نہیں بلکہ 5 معراج ہوئے تھے، کوئی بیداری میں اور کوئی خواب میں اور کوئی بعد از زمانہ وحی اور کوئی قبل از زمانہ وحی اور کوئی بیت اللہ میں اور کوئی اپنے گھر کے حجرہ میں۔ اسی وجہ سے انبیاء کی رویت میں بھی اختلاف پڑا، کبھی کسی کو کسی آسمان میں دیکھا اور کبھی کسی آسمان میں۔ لیکن واضح ہو کہ تعارض دور کرنے کے لیے یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر 5 معراج ہی تسلیم کیے جائیں تو پھر بھی وہ اختلاف جو انبیاء کی رویت کی نسبت پایا جاتا ہے اسی طرح دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود انہی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے لیے خاص خاص مقامات آسمانوں میں مقرر ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ حدیث معراج جو امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب التوحید میں لکھی ہے، جو بخاری مطبوعہ کے صفحہ 1120 میں موجود ہے، بآواز بلند پکار رہی ہے کہ ہر یک نبی آسمانوں پر اپنے اپنے مقام پر قرار یاب ہے جس سے بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس حدیث میں یہ فقرہ بھی درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کو 7ویں آسمان میں دیکھا، اور جب 7ویں آسمان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگے تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے یہ گمان نہ تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ کسی کا رفع ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر موسیٰ کے اختیار میں تھا کہ کبھی 5ویں آسمان پر آ جائے اور کبھی 6 پر اور کبھی 7ویں پر، تو یہ گریہ و بکا کیسا تھا؟ جیسے 5ویں سے یا 6 سے 7ویں پر چلے گئے، ایسا ہی آگے بھی جا سکتے تھے۔ اور قرآن کریم سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی شخص عروج میں اپنے نفسی نقطہ سے آگے گزر نہیں سکتا۔ ماں سوا اس کے 5 معراجوں کے ماننے سے ایک اور مصیبت یہ پیش آتی ہے کہ قرآن کریم اور خدا تعالیٰ کے حکام میں محض بے جا اور لغو طور پر منسوخیت ماننی پڑتی ہے، اور اوامر ناقابل تبدیل اور مستمرہ کو فضول طور پر منسوخ ماننا پڑتا ہے، اور حکیم مطلق کو ایک لغو اور بے ضرورت تنسیخ کا مرتکب قرار دے کر پھر پشیمانی کے طور پر پہلے ہی حکم کی طرف عود کرنے والا اعتقاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر قصہ معراج 5 مرتبہ واقعہ ہوا ہے تو پھر اس صورت میں یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ 5 ہی دفعہ اول نمازیں 50 مقرر کی گئیں اور پھر 5 منظور کی گئیں۔ مثلا پہلی دفعہ کے معراج کے وقت میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور ان 50 میں تخفیف کرانے کے لیے، جیسا کہ بخاری کی یہ 5 حدیثیں ہی ظاہر کر رہی ہیں، کئی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ اور اپنے رب میں حمد و رفع کی، یہاں تک کہ 50 نماز سے تخفیف کرا کر 5 نمازیں منظور کرائیں، اور خدا تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب ہمیشہ کے لیے غیر مبدل یہ حکم ہے کہ نمازیں 5 مقرر ہوئیں، اور قرآن بھی 5 کے لیے نازل ہو گیا، اور حسب آیات محکمہ قرآن کریم کے 5 نمازوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا، اور سب قصہ لوگوں کو بھی سنا دیا گیا کہ اب ہمیشہ کے لیے 5 نمازیں مقرر ہو گئیں۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد جو دوسرا معراج ہوا تو تمام پہلا ساختہ پرداختہ اس میں کل عدم کیا گیا، اور وہی پرانا جھگڑا سر نو پیش آ گیا
کہ خدا تعالیٰ نے پھر نمازیں 50 مقرر کر دیں اور قرآن میں جو حکم وارد ہو چکا تھا اس کا بھی کچھ لحاظ نہ رکھا اور منسوخ کر دیا، مگر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ کی طرح تخفیف کرانے کی غرض سے کئی دفعہ اپنے رب میں اور موسیٰ میں آمد و رفت کر کے نمازیں 5 مقرر کرائیں، اور جناب الہی سے ہمیشہ کے لیے یہ منظوری ہو گئی کہ نمازیں 5 پڑھا کریں، اور قرآن کریم میں یہ حکم غیر مبدل قرار پا گیا۔ لیکن پھر تیسری دفعہ کے معراج میں وہی مصیبت پیش آ گئی اور نمازیں 50 مقرر کی گئیں اور قرآن کریم کی غیر متبدل آیتیں منسوخ کی گئیں۔ پھر بمشکل تمام بدستور مذکورہ بالا 50 سے 5 کرائیں، مگر چوتھی دفعہ کے معراج میں پھر 50 مقرر کی گئیں۔ پھر جیسا کہ بار بار لکھا گیا ہے، نہایت التجا اور کئی دفعہ کی آمد و رفت سے 5 مقرر کرائیں، اور خدا تعالیٰ نے پختہ عہد کر لیا کہ اب 5 رہیں گی۔ لیکن پھر 5ویں دفعہ کے معراج میں پھر 50 مقرر کی گئیں۔ پھر بہت سی آمد و رفت کے بعد 5 نمازیں منظور کرائیں، مگر منسوخ شدہ آیتوں کے بعد پھر کوئی نئی آیت نازل نہ ہوئی۔ اب کیا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام اس قدر کچے اور بے ثبات اور تعارف سے بھرے ہوئے ہیں کہ اول 50 نمازیں مقرر ہو کر پھر پختہ طور پر ہمیشہ کے لیے 5 نمازیں مقرر کی جائیں، پھر تخلف وعدہ کر کے 5 کی 50 بنائی جائیں، پھر کچھ رحم فرما کر ہمیشہ کے لیے 5 کر دی جائیں، پھر بار بار وعدہ توڑ دیا جائے اور بار بار قرآن کریم کی آیتیں منسوخ کی جائیں، اور حسب منشا آیت کریمہ نعت بخیر منہا و مثلہا اور کوئی آیت ناسخہ نازل نہ ہو۔ در حقیقت ایسا خیال کرنا وحی الہی کے ساتھ ایک بازی ہے۔ جن لوگوں نے ایسا خیال کیا تھا ان کا یہ مدعا تھا کہ کسی طرح تعارض دور ہو، لیکن ایسی تعویلوں سے ہرگز تعارض دور نہیں ہو سکتا، بلکہ اور بھی اعتراضات کا ذخیرہ بڑھتا ہے، اور کتاب التوحید کی حدیث جو بخاری کے صفحہ 1120 میں ہے، جس میں قبل ان یوحی الیہ لکھا ہے، یہ خود اپنے اندر تعارض رکھتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ لکھ دیا ہے کہ بعثت کے پہلے یہ معراج ہوا تھا، اور پھر اسی حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ نمازیں 5 مقرر کر کے پھر آخرکار ہمیشہ کے لیے 5 مقرر ہوئیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس حالت میں یہ معراج نبوت سے پہلے تھا، اس کو نمازوں کی فرضیت سے کیا تعلق تھا، اور قبل از وحی جبرائیل کیوں کر نازل ہو گیا، اور جو احکام رسالت سے متعلق تھے وہ قبل از رسالت کیوں کر صادر کیے گئے۔ غرض ان احادیث میں بہت سے تعارض ہیں، اگرچہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ حدیث موضوع ہیں، بلکہ قدر مشترک ان کا بشرطے کہ قرآن سے معارض نہ ہو قابل تسلیم اور واجب العمل ہے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ نصوص بینہ قطعیہ قرآن کریم کو ان پر مقدم رکھا جائے، اور اگر ایک محدث جس کو خدا تعالیٰ سے بذریعہ متواتر تعلیمات ایک علم قطعی یقینی ملا ہے، قرآن سے اپنی وحی تحدیث کو موافق و مطابق پا کر ان احادیث کو جو اخبار و قصص سے متعلق ہیں اور تعامل کے سلسلے سے باہر ہیں مقدم سمجھے، اور ان ضمنی امور کو اس یقین کے تابع کرے جو اس کو ایسے چشمہ فیض سے حاصل ہوا ہے جس سے وحی نبوت ہے، تو یہ اس کو حق پہنچتا ہے، کیونکہ ظن کو یقین کے تابع کرنا عین معرفت اور سراسر سیرت ایمان ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بعض جگہ قرآن میں بھی تعارض پایا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی 16 آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے پھر دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا، اور 2 موتیں کبھی کسی پر وارد نہیں ہو سکتی۔ یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور نے نوٹ لکھا ہے، وہ آیات جن میں لکھا ہے کہ فوت شدہ لوگ پھر دنیا میں نہیں آتے، قرآن جملہ یہ آیت ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، الجز نمبر 17 سورۃ الانبیاء۔ حضرت ابن عباس سے حدیث سے صحیح میں ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جن لوگوں پر واقعی طور پر موت وارد ہو جاتی ہے اور در حقیقت فوت ہو جاتے ہیں، پھر وہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے نہیں جاتے۔ یہی روایت تفسیر معالم میں بھی زیر تفسیر آیت موصوفہ بالا حضرت ابن عباس سے منقول ہے۔ پھر دوسری آیت جو صریح منطوق قرآن کریم ظاہر کر رہا ہے یہ ہے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، الجز نمبر 18 سورۃ المومنون۔ یعنی جب کافروں میں سے ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو پھر دنیا میں بھیج تاہو کہ میں نیک عمل کروں اور تدارک معافات مجھ سے ہو سکے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ صرف اس کا قول ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ابتدا سے کوئی بھی وعدہ نہیں کہ مردہ کو پھر دنیا میں بھیجے،
اور پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان میں اور دنیا میں ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت تک دنیا کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ پھر تیسری آیت جو اسی امر کو بوضاحت بیان کر رہی ہے یہ ہے وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، یعنی جس پر موت وارد ہو گئی خدا تعالیٰ دنیا میں آنے سے اسے روک دیتا ہے۔ پھر چوتھی آیت اسی مضمون کی یہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، یعنی دوزخی لوگ درخواست کریں گے جو ایک دفعہ ہم دنیا میں جائیں تاہم اپنے باطل معبودوں سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے وہ ہم سے بیزار ہیں، لیکن وہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔ پھر پانچویں آیت اس مضمون کی یہ ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر چھٹی آیت یہ ہے لا یبغون عنہا حولا، پھر ساتویں آیت یہ ہے وما ہم منہا بمخرجین، پھر آٹھویں آیت یہ ہے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، پھر نویں آیت یہ ہے فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر دسویں آیت یہ ہے اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ ایسا ہی وہ تمام آیتیں جن کے بعد خالدون یا خالدین آتا ہے اسی امر کو ظاہر کر رہی ہیں کہ کوئی انسان راحت یا رنج عالم معاد کے چکھ کر پھر دنیا میں ہرگز نہیں آتا۔ اگرچہ ہم نے ابتدا میں ایسی آیتیں 16 قرآن کریم میں سے نکالی تھیں، مگر دراصل ایسی آیتوں سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ نہ صرف قرآن کریم بلکہ بہت سی حدیثیں بھی یہی شہادت دے رہی ہیں۔ چنانچہ ہم بطور نمونہ مشکات شریف سے حدیث جابر بن عبداللہ کی اس جگہ نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے وعن جابر قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا قلت استشهد أبي وترك عيالا ودينا قال فلا أبشرك لما لقي الله به أباك قلت بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا قال يا عبدي تمن علي أوتك قال تحييني فاقتل فيك ثانية قال الرب تبارك وتعالى إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون، رواہ الترمذی۔ یعنی جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ملے اور فرمایا کہ اے جابر کیا سبب ہے کہ میں تجھ کو غمناک دیکھتا ہوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ شہید ہو گیا اور میرے سر پر عیال اور قرض کا بوجھ چھوڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے اس بات کی خوشخبری دوں جس طور سے اللہ جل شانہ تیرے باپ کو ملا؟ میں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کسی کے ساتھ بغیر حجاب کے کلام نہیں کرتا، مگر تیرے باپ کو اس نے زندہ کیا اور بالمواجہ کلام کی اور کوئی درمیان حجاب نہ تھا، اور پھر اس نے تیرے باپ کو کہا کہ اے میرے بندے کچھ مجھ سے مانگ کے میں تجھے دوں گا۔ تب تیرے باپ نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھ کو زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیج تا تیری راہ میں دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں بریکٹ میں ہے قرآن کریم میں بریکٹ بند عہد کر چکا ہوں کہ جو لوگ فوت ہو جائیں پھر وہ دنیا میں بھیجے نہیں جائیں گے، بریکٹ ہے انہم لا یرجعون، قرآن کریم کی آیت ہے بریکٹ بند۔ یہ وہ حدیث ہے جو ترمذی میں لکھی ہے، اور اسی کے ہم مضمون ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے مگر خوف طول سے چھوڑ دی گئی۔ اب ان تمام آیات اور حدیث سے ظاہر ہے کہ جس پر حقیقی موت وارد ہو جائے وہ ہرگز دوبارہ دنیا میں بھیجا نہیں جاتا، اگرچہ خدا تعالیٰ ہر یک چیز پر قادر ہے، مگر ایسا ہونا خدا تعالیٰ کے وعدہ کے برخلاف ہے۔ اسی جگہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام مقامات قرآن کریم جن میں مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے ان سے حقیقی موت مراد نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ممکن اور صحیح ہے کہ ایک حالت انسان پر بالکل موت کی طرح وارد ہو جائے مگر وہ حقیقی موت نہ ہو، اور اگر ذرا غور کر کے دیکھیں تو صاف ظاہر ہوگا کہ مسیح ابن مریم کی نسبت یہ عذر پیش کرنا کہ اگر وہ فوت ہو گیا ہے تب بھی خدا تعالیٰ قادر ہے کہ اس کو زندہ کر کے بھیج دے گے، یہ عذر نہ فقط اس وجہ سے باطل ہے کہ فوت شدہ لوگ دنیا میں دوبارہ آیا نہیں کرتے، بلکہ اس وجہ سے بھی باطل ہے کہ جس طور سے مسیح ابن مریم کا دنیا میں دوبارہ آنا دلوں میں بسا ہوا ہے ایسے عذر کو اس طور سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ وجہ یہ کہ مسیح کے دوبارہ آنے کی نسبت تو یہ خیال دلوں میں جمع ہوا ہے کہ وہ آسمان سے بجستہل عنصری اترے گا، لیکن وہ فوت شدہ ہونے کی حالت میں آسمان سے تو کسی طرح بجستہل عنصری اتر نہیں سکتا، بلکہ قبر سے نکلنا چاہیے،
کیونکہ فوت شدہ لوگوں کی لاشیں قبروں میں رکھی جاتی ہیں، نہ کہ آسمانوں پر اٹھائی جاتی ہیں۔ اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ توفیٰ کا لفظ عموماً محاورہ کی روح سے یہی معنی رکھتا ہے کہ روح کا قبض کرنا، لیکن جسم کا قبض کرنا قرآن کریم کے کسی لفظ سے ثابت نہیں ہوتا۔ بس جب کہ توفیٰ کا لفظ صرف روح کی قبض کرنے میں محدود ہوا تو مسیح ابن مریم کا جسم آسمان کی طرف اٹھایا جانا قرآن کریم کے کسی لفظ سے ثابت نہ ہو سکا۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے اٹھاتا بھی اسی کو ہے، اور یہ وعدہ بھی قرآن کریم میں ہو چکا ہے کہ لاشیں قبروں میں سے بروز حشر اٹھیں گی۔ اس صورت میں اگر فرض محال کے طور پر مسیح ابن مریم قبر میں سے اٹھے تو پھر نزول غلط ٹھہرے گا۔ بعض کہتے ہیں کیا یہ ممکن نہیں کہ مسیح سونے کی حالت میں اٹھایا گیا ہو اور پھر آخری زمانہ میں آسمان پر جاگ اٹھے اور زمین پر نازل ہو، مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ جسم کا اٹھایا جانا قرآن کریم سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ توفیٰ صرف روح کے قبض کرنے کو کہتے ہیں، خواہ بحالت نوم قبض ہو یا بحالت موت، پس جو چیز قبض کی جائے وہی اٹھائی جائے گی، اور یہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ مسیح کی توفیٰ یعنی مسیح کی روح کا قبض کرنا بطور موت کے تھا، نہ بطور خواب کے۔ اور صحیح بخاری میں جو بات کتاب اللہ اصح الکتب ہے، تفسیر کے محل میں انی متوفیقہ کے معنی انی ممیتوں کا لکھے ہیں۔ بس جبکہ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے صرف حضرت مسیح کی روح کا اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہے، تو حال کے اکثر علماء کی حالت پر رونا آتا ہے کہ وہ کیوں اللہ اور رسول کے فرمودہ سے تجاوز کر کے اپنی طرف سے بلا دلیل مسیح کے جسم کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا تجویز کرتے ہیں۔ کیا قرآن اور حدیث کا بالاتفاق مسیح ابن مریم کی موت پر گواہی دینا تسلی بخش نہیں ہے؟ افسوس کہ یہ لوگ ذرا خیال نہیں کرتے کہ وہ حدیثیں جو نزول مسیح کے بارے میں آئی ہیں، اگر ان کے یہی معنی کیے جائیں کہ مسیح ابن مریم زندہ ہے اور در حقیقت وہی آسمان سے اتر آئے گا، تو اس صورت میں ان حدیثوں کا قرآن کریم اور ان دوسری حدیثوں سے تعارض واقع ہوگا جن کی روح سے مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا یقینی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ آخر کتاب اللہ کی مخالفت کی وجہ سے وہ حدیثیں رد کے لائق ٹھہریں گی، پھر کیوں نزول کے ایسے معنی نہیں کرتے جو کتاب اللہ کے مخالف و مغائر نہ ہوں، اور نہ دوسری صحیح حدیثوں سے مغایرت رکھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آیت فلما توفیتنی میں صاف صاف اپنا اظہار دے دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے دنیا سے اٹھایا گیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ جب مجھے وفات دی گئی تو پھر اے میرے رب میرے بعد تو میری امت کا نگہبان تھا، صاف شہادت دے رہا ہے کہ وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے وفات پا گئے، کیونکہ اگر ان کا دنیا میں پھر آنا مقدر ہوتا وہ ضرور ان دونوں واقعات کا ذکر کرتے اور نزول کے بعد کی تبلیغ کا بھی بیان فرماتے، نہ یہ کہ صرف اپنی وفات کا ذکر کرتے اور پھر بعد اپنے خدا تعالیٰ کو قیامت تک نگہبان ٹھہراتے۔ فتدبر۔ یہاں حاشیہ در حاشیہ کا نوٹ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم دوبارہ حاشیے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی فلاں قوم کو ہم نے مارا اور پھر زندہ کیا، اور ایک نبی عزیر یا کسی اور کو 100 برس تک مارا اور پھر زندہ کیا، اور ابراہیم کی معرفت 4 جانور زندہ کیے گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہرگز تعارض نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ شبہ صرف قلت فہم اور جہالت سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ قرآن کریم کی 16 آیتوں سے کھلے طور پر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے پھر ہرگز دنیا میں نہیں آتا، اور ایسا ہی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ ہرگز سچ نہیں ہے کہ ان تمام مقامات میں جہاں مردہ زندہ ہونا لکھا ہے واقعی اور حقیقی موت کے بعد زندہ ہونا لکھا گیا ہے، بلکہ لغت کی روح سے موت کے معنی نیند اور ہر قسم کی بے ہوشی بھی ہے۔ پس کیوں آیات کو خواہ نخواہ کسی تعارض میں ڈالا جائے؟ اور اگر فرض کے طور پر 4 جانور مرنے کے بعد زندہ ہو گئے ہوں تو وہ اعادہ روح میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ بجز انسان کے اور کسی حیوان اور کیڑے مکوڑے کی روح کو بقا نہیں ہے۔ اگر زندہ ہو جائے تو وہ ایک نئی مخلوق ہوگی۔ چنانچہ بعض رسائل عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ اگر بہت سے بچھو کوٹ کر ایک ترکیب خاص سے کسی برتن میں بند کیے جائیں تو اس خمیر سے جس قدر جانور پیدا ہوں گے وہ سب بچھو ہی ہوں گے۔ تو اب کیا کوئی دانا خیال کر سکتا ہے کہ وہی بچھو دوبارہ زندہ ہو کر آ گئے جو مر گئے تھے؟ بلکہ مذہب صحیح جو قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے یہی ہے کہ مخلوقات ارضی میں سے بجز جن اور انس کے اور کسی چیز کو ابدی روح نہیں دیا جائے۔ پھر اگر خلق اللہ کے طور پر کسی مادہ سے خدا تعالیٰ کوئی پرندہ پیدا کر دے تو کیا بعید ہے؟ مگر ایسی روح کا اعادہ جو حقیقی موت کے طور پر قالب سے نکل گیا تھا وعدہ الہیہ کے برخلاف ہے۔
تمام مقامات قرآن کریم میں جو احیاء موتیٰ کے متعلق ہیں، جن میں یہ مذکور ہے کہ فلاں قوم یا شخص کو مارنے کے بعد زندہ کیا گیا، ان میں صرف فماتت کا لفظ ہے، توفیٰ کا لفظ نہیں۔ اس میں یہی بعد ہے کہ توفیٰ کے حقیقی معنی وفات دینے اور روح قبض کرنے کے ہیں، لیکن اماتت کے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا نہیں، بلکہ سلانا اور بے ہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ ہاں، یہ بھی ممکن اور جائز ہے کہ خدا تعالیٰ کسی حیوان یا انسان یا پرند کو ایسی حالت میں بھی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، حقیقی موت سے بچاوے اور اس کی روح کا اس کے پاش شدہ جسم سے وہی تعلق قائم رکھے جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے جسم کو درست کر دے گے اور اس کو نیند کی حالت سے جگا دے گے، کیونکہ وہ ہر یک بات پر قادر ہے، اپنی صفات قدیمہ اور اپنے عہد اور وعدہ کے برخلاف کوئی بات نہیں کرتا اور سب کچھ کرتا ہے۔ فتدبر فی ھذا المقام ولا تکن من الغافلین۔ یہاں حاشیے کا نوٹ ختم ہوتا ہے اور ہم اب متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عالی ہمت دوستوں کی خدمت میں گزارش، کیونکہ طبع کتاب اضالہ اوہام میں معمول سے زیادہ مصارف ہو گئے ہیں اور مالک مطبع اور کاتب کا حساب بے باک کرنے کے لیے روپیہ کی ضرورت ہے، لہٰذا بخدمت جمیع مخلص دوستوں کے التماس ہے کہ حت الوسع اس کتاب کی خریداری سے بہت جلد مدد دیں۔ جو صاحب چند نسخے خرید سکتے ہیں وہ بجائے ایک کے اس قدر نسخے خرید لیں جس قدر ان کو خریدنے کے خداداد مقدرت حاصل ہے، اور اس جگہ خمیم مکرم مولوی حکیم نور الدین صاحب معالج ریاست جموں کی نئی امداد جو انہوں نے کئی نوٹ اس وقت بھیجے قابل اظہار ہے، خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر بخشے۔ ایسا ہی خمیم مکرم حکیم فضل الدین صاحب بھیروی نے علاوہ اس 300 روپے کے جو پہلے بھیجا تھا اب 100 روپیہ اور بھیج دیا۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ حکیم فضل الدین صاحب اپنے مخدوم مولوی حکیم نور الدین صاحب کے رنگ میں ایسے رنگین ہو گئے ہیں کہ نہایت العظمی سے ایثار کے طور پر ان سے اعلیٰ درجہ کے اعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ 100 روپیہ بعض زیورات کے فروخت سے محض ابتغاء لمرضات اللہ بھیجا ہے، جزاہم اللہ خیر الجزا۔ اس جگہ خمیم مولوی مردان علی صاحب صدر محاسب دفتر سرکار نظام حیدرآباد دکن بھی ذکر کے لائق ہیں۔ مولوی صاحب موصوف نے درخواست کی ہے کہ میرا نام سلسلہ بیعت کنندوں میں داخل کیا جائے، چنانچہ داخل کیا گیا۔ ان کی تحریرات سے نہایت محبت و اخلاص پایا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے سچے دل سے 5 برس اپنی عمر میں سے آپ کے نام لگا دیے ہیں، خدا تعالیٰ میری عمر میں سے کاٹ کر آپ کی عمر میں شامل کر دے۔ تو خدا تعالیٰ اس ایثار کی جزا ان کو یہ بخشے کہ ان کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے اور خمیم مولوی ظہور علی صاحب اور مولوی غضنفر علی صاحب نے نہایت اخلاص سے 10 روپیہ ماہواری چندہ دینا قبول کیا ہے اور 72 روپیہ امداد کے لیے بھیجے ہیں۔ جزاہم اللہ خیر الجزا، والصلاۃ والسلام علی نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و جمیع عباد اللہ الصالحین۔ راقم خاکسار غلام احمد از لدھیانہ محلہ اقبال گنج۔ اشتہار نور الابصار صداقت آثار عیسائی صاحبوں کی ہدایت کے لیے۔ یا ایھا المتنصرون ما کان عیسیٰ الا عبدا من عباد اللہ قد مات ودخل فی الموتى ولا تحسبوه حیا بل هو میت ولا تعبدوا میتا وانتم تعلمون۔ اے حضرات عیسائی صاحبان، آپ لوگ اگر غور سے اس کتاب اضالہ اوہام کو پڑھیں گے تو آپ پر نہایت واضح دلائل کے ساتھ کھل جائے گا کہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب زندہ موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ فوت ہو چکے اور اپنے فوت شدہ بزرگوں میں جا ملے۔ ہاں، وہ روحانی زندگی جو ابراہیم کو ملی، اسحاق کو ملی، یعقوب کو ملی، اسماعیل کو ملی، اور بلحاظ رفع سب سے بڑھ کر ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، وہی زندگی بلا تفاوت حضرت عیسیٰ کو بھی ملی۔ اس بات پر بائبل سے کوئی دلیل نہیں ملتی کہ مسیح ابن مریم کو کوئی انوکھی زندگی ملی، بلکہ اس زندگی کے لوازم میں تمام انبیاء شریک مساوی ہیں۔ ہاں، باعتبار رفع کے اقرب اللہ مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اے حضرات عیسائی صاحبان، آپ لوگ اب ناحق کی ضد نہ کریں۔ مسیح ایک عاجز بندہ تھا جو فوت ہو گیا اور فوت شدہ لوگوں میں جا ملا۔ آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈریں اور ایک عاجز مخلوق کو خدا کہہ کر اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ آپ لوگ ذرا سوچیں کہ مسیح اس دوسرے عالم میں اوروں سے کس بات میں زیادہ ہے؟ کیا انجیل اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ ابراہیم زندہ ہے؟ بلکہ لعازر بھی، پھر مسیح لعازر سے اپنی زندگی میں کس بات میں زیادہ ہے؟
اگر آپ لوگ تحقیق سے نوشتوں کو دیکھیں تو آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ کسی بات میں زیادہ نہیں۔ اگر آپ لوگ اس بارے میں میرے ساتھ بحث کرنا چاہیں تو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اس بحث میں مغلوب ہونے کی حالت میں حتی الوسع اپنے ہر یک تاوان کو جو آپ لوگ تجویز کریں دینے کو تیار ہوں، بلکہ اپنی جان بھی اس راہ میں فدا کرنے کو حاضر ہوں۔ خداوند کریم نے میرے پر کھول دیا ہے کہ در حقیقت عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا اور اب فوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہے، تو آؤ دین اسلام اختیار کرو، وہ دین اختیار کرو جس میں حی لا یموت کی پرستش ہو رہی ہے، نہ کسی مردہ کی، جس پر کامل طور پر چلنے سے ہر یک محب صادق خود مسیح ابن مریم بن سکتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی المجتہد غلام احمد قادیانی، 3 ستمبر 1891۔ طبی فی اللہ اخوین مولوی کیم نور الدین صاحب کا خط ایک سائل کے جواب میں۔ عزیز من حفظک اللہ وسلم، ثم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا جی کے دعوی پر آپ نے مجھے ایک بہت بڑا لمبا خط لکھا ہے، تو جواب اس کے گزارش ہے، فلا تستعجلون، جلد باز نہ بنو۔ ایک الہی ارشاد ہے جو حضرت خاتم الانبیاء اصفی الاصفیاء و سیدنا مولانا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ فداء امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے نام جاری ہوا تھا۔ ہم اسی ارشاد کو ذلی طور پر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور نائب اور اس کے دین کے خادم حضرت مجدد الوقت مرزا جی کے مخالفوں کو سناتے ہیں۔ مخالفت والوں صبر سے انتظار کرو، جلد باز نہ بنو۔ مرزا جی نے اپنے بعض احباب کو اس خاکسار کے سامنے فرمایا ہے کہ اگر لوگ تم سے بمباحثہ پیش آویں تو یہ الہی حکم ان کو سنا دو، ان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ وَإِن یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ عزیز من سنو اور اس پر غور کرو، دنیا میں ایک جماعت گزری اور اب بھی ہے جنہوں نے ان اللہ کہا اور کہتے ہیں۔ ایسے قائلین کی تکفیر و تفسیق سے بھی محتاط کف لسان پسند کرتے ہیں اور اس جماعت کو صلحاء و اولیاء کی جماعت کہتے ہیں۔ پس عزیز من انا المسیح و انا عیسی ابن مریم کہنے والے پر یہ شور و غل کیوں؟ انصاف انصاف انصاف۔ میرے پیارے ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمت نے الدر سمین میں فرمایا ہے، بلغنی ان سید الام انہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم ولم یزل یدنینی منہ حتی سرت نفسہ۔ ایسا ہی ابن حزم ظاہری کی نسبت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے ارقام فرمایا ہے، یہ نظارہ انا محمد کہنے کا ہے، پھر انا المسیح و انا ابن مریم الموعود پر یہ طیش و غضب کیوں؟ عزیز من ایمانی امور میں کسی قدر اخفاء کا ہونا ایک ضروری اور لازمی امر ہے۔ اگر کوئی معاملہ بالکل عیاں ہو جاوے تو پھر اخفاء کہاں؟ عیاں و خفاء میں مقابلہ ہے۔ اسی واسطے شریعہ احکام و امور میں جسمانی شمس و قمر کا ماننا ایمانی امور میں داخل نہیں، اور اسی واسطے قیامت کے روز شریعہ تکالیف علی العموم اٹھ جائیں گی۔ بس تم پیش گوئیوں میں ایمان سے کام لو، ان کے فہم میں عرفان کے مدعی نہ بنو۔ ہمارے سید و مولا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا وہ ایک واقعہ قابل غور ہے جو قرآن کریم کے 15 سپارہ کے آخر اور 16 سپارہ کے ابتداء میں مندرج ہے۔ اس واقعہ کے بیان میں ایک طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے جن کا اولو العزم صاحب شریعت رسول ہونا یہود عیسائیوں اور محمدیوں میں مسلم ہے۔ اس مقدس نبی نے، جیسے امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ارقام فرمایا ہے، کہیں انا عالم و کہہ دیا، تب الہیہ غیرت نے اپنے پیارے بندے سیدنا خضر علیہ السلام کا انہیں پتہ دیا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس عارف سے ملے تو اس کے سچے علوم و اسرار کی تہ تک نہ پہنچے۔ جناب خضر علیہ السلام نے انہیں فرما دیا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، اور فرما دیا تھا وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا۔ پس من جملہ آداب الہیہ کے یہ ادب ضروری تھا کہ ایسے بندوں کے معاملات میں کم سے کم خاموشی اختیار کی جاتی۔ اس وقت تک کہ لوگ مرزا جی کے معاملہ میں صریح کفر کو دیکھ لیتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بے صبری کو خبردار حجت نہ پکڑنا اور ہرگز حجت نہ پکڑنا، کیونکہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیت موسیٰ سکت حتی یقص اللہ علینا۔ میری اس بات پر کسی بدظنی سے کام نہ لینا، میں محمدی ہوں اور محمدیوں کو بحمداللہ کچھ ایسے انعامات عطا ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی سرور میں آ کر
اللہ کی پاک جناب میں انت عبدی وانا ربو کا کہہ دے تو انشاءاللہ تعالی جہنمی نہ ہو، اگرچہ سچ یہی ہے کہ الہی انت ربی وانا عبدو کا۔ مجھے اس وقت ایک قصہ یاد آ گیا جس کو قلائد الجواہر میں محمد بن یحییٰ طاوفی نے احکام فرمایا ہے، اس پر غور کرو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جانی ابو العباس الخضر علیہ السلام یمتحننی بما امتحن بہ الاولیاء من قبلی فکشف لی عن سریرتہ ففتح علی بما خاطبتہ بہ ثم قلت له وهو مطرق ان یا خضر ان كنت قلت لموسى انك لن تستطيع معي صبرا فانك لن تستطيع معي صبرا یا خضر ان كنت اسرائیلیا فانك اسرائیلی وانا محمدی فہا انا وانت هذه القرۃ وهذا المیدان وهذا محمد وهذا الرحمن وهذا فرسی مسرج ملجم وقوسی معطر وسیفی شاہر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، کیا خوب ڈوئل ہے۔ سنو، حضرت مسیح علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کا ذکر قرآن مجید میں تو بالکل نہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کا بجسدہ الانصری زندہ رہ کر آسمان کی طرف عروج کرنا قرآن شریف سے ثابت نہیں۔ پھر اگر یہ پوچھو کہ یہ مسئلہ کہاں ہے، شاید یہ جواب ہو کہ حدیث میں، مگر وہاں تو نہیں، پھر کیا اناجیل میں، مگر وہاں نہیں، پھر کہاں؟ تو جواب یہی ہوگا کہ عیسائیوں کے بھولے بھالے خیالات میں، کیونکہ متی اور یوحنا تو ساکت ہیں اور لوک اور مرک تابعین صحابی بے دیکھے اٹکلیں دوڑاتے ہیں، پھر کیا اسلامیوں کی اسرائیلی مرویات و حکایات وغیرہ میں ان کی تائید قرآن مجید اور حدیث صحیحہ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کریم تو اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات کو مختلف جگہوں میں ذکر فرما چکا ہے، اور احادیث صحیحہ میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم میں اسرائیلی نبی کا ذکر نہیں۔ اگر ہو بھی تو تشریف مسیح عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ اسرائیلی کا جو شخص مسیح ہوگا اس پر مجازاً مسیح ابن مریم اسرائیلی کہنا بھی جائز ہوگا۔ ہاں، ینزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی حقیقت مرزا جی نے اپنے رسائل میں بیان فرمائی ہے۔ اس ترجمہ اور حقیقت پر اگر کسی کو طالب علمانہ بحث ہو تو اسے یاد رہے کہ واؤ کا حرف تفسیر کے واسطے بھی ہوا کرتا ہے۔ دیکھو کلمات طیبات قرآنی جو ذیل میں درج ہیں، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، سورہ حجر، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، سورہ رعد۔ عزیز من، بیرونی تحریکات کے سوا اندرونی تحریکوں کا ہونا ایک نادر امر ہے۔ یہ معاملہ جس پر یہ ضعیف اور خاکسار خط لکھ رہا ہے اب پبلک میں آ گیا ہے، شخصی خطوط میں اس کا تذکرہ چندہ ضروری نہیں۔ جناب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اب مرزا جی کے معاملہ میں مجھ سے خط و کتابت نہ فرماویں گے، مگر جب خلاف وعدہ مولوی جی نے خاکسار کو لکھا تو خاکسار نے ان کو یہی جواب دیا کہ اب یہ معاملہ شخصی اور پرائیویٹ خطوط کے قابل نہیں رہا، تو تم بھی عام فیصلہ کا انتظار کرو۔ تم کو معلوم ہے کہ اس وقت 3 آدمیوں کو پنجاب میں مرزا جی کی مخالفت پر بڑا جوش ہے۔ ادھر قرآن مجید راست بازوں کی فتح مندی پر تاکید سے خبر دے رہا ہے، والعاقبۃ للمتقین، پس صبر و متانت و سلامت روی سے چند روز کام لو۔ عزیز من، یاد رکھو، مجھ ہیچ میرز کو آگاہ کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قصہ بدوں کسی قسم کی تعویل اور کسی قسم کے استعارہ و مجاز کے کسی قوم نے تسلیم نہیں فرمایا۔ یہ میری بات سرسری نہ سمجھو، نمونہ کے طور پر دیکھ لو۔ ہمارے اکثر مفسرین حضرت مسیح کے قصہ میں انی متوفی کا و رافع کا میں کیا کچھ الٹ پھیر نہیں کرتے۔ میاں عبدالحق صاحب غزنوی اپنے دوسرے اشتہار میں پہلے ہی صفحہ کے آخری سطر میں لکھتے ہیں، اللہ اکبر خیبت خیبر۔ اب غور کا مقام ہے کہ میاں عبدالحق کا خیبر حقیقی خیبر تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب قادیان کو دمشق ماننے میں وہ کیوں گھبراتے اور اس پر شور و غل مچاتے ہیں؟ مولوی عبد الرحمن لکھو کے والد عزیز القدر عبد الواحد حفظ اللہ کو ارقام فرماتے ہیں کہ در تفسیر قرآن عظیم خلاف راہ صحابه رضی اللہ عنہم اختیار نمودن الحاد و ضلالت است و رضامندی رب العالمین در اتباع ایشان است۔ اور اسی خط میں وقول تعالی ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ بریکٹ میں ای الملت المحمدیہ بریکٹ بند ان ھذا الا اختلاط میں الملت الاخرت کی تفسیر خلاف صحابہ و تابعین و جمیع مفسرین الملت المحمدیہ سے فرماتے ہیں۔ احادیث میں مسیح علیہ السلام کا حلیہ کہیں احمر و رجل الشعر
اور کہیں اسمر و سبت شار آیا ہے، اس کی تطبیق میں تعویل کی جاتی ہے علی ھذا القیاس۔ اور امور میں بھی الہی کلام میں تمثیلات و استعارات و کنایات کا ہونا اسلامیوں میں مسلم ہے، مگر ہر جگہ تعویلات و تمثیلات سے، استعارات و کنایات سے اگر کام لیا جاوے تو ہر یک ملحد، منافق، بدعتی اپنی آرائے ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق الہی کلمات طیبات کو لا سکتا ہے۔ اس لیے ظاہر معانی کے علاوہ اور معنی لینے کے واسطے اسباب قویہ اور موجبات حقہ کا ہونا ضرور ہے۔ الہی کلمات طیبات میں استعارات بکثرت ہوتے ہیں، مگر اس امر کے باعث کیا ہم ہر جگہ استعارہ و مجاز لینے پر دلیر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا عبادات میں، معاملات میں، تمدن و معاشرت کے مسائل میں، اخلاق و سیاست کے احکام میں بھی ہم استعارات سے کام لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان باتوں کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے عملی طور پر کر کے ہمیں دکھا دیا۔ امت کے تعامل و رواج نے وہ تصویر ہم تک پہنچا دی، جزاہم اللہ احسن الجزا۔ مگر جو کچھ پیشگوئیوں میں مذکور ہے اور جو کچھ انبیاء علیہم السلام کے مکاشفات اور رویائے صالحہ میں نظر آتا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ عالم مثال میں ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہی ان کے بعض اخبار ماضیہ اور حقائق کونیہ اور عالم مثال کے اشکال و الوان عالم جسمانی کے الوان و اشکال سے بالکل نرالے ہوا کرتے ہیں۔ بس ایسے موقع پر علوم ضروریہ، یقینیہ، الہامات صادقہ، مشاہدات و حقائق نفس الامریہ، قواعد شریعہ ان نصوص کو لامحالہ ظاہر سے اور معنی کی طرف لے جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے سورج اور چاند اور سیاروں کو اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا، مگر جسمانی عالم میں وہ سورج و چاند و سیارے ان کے ماں باپ اور بھائی تھے۔ قرآن کریم نے ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے جس نے فروا گائیں اور سبز بالیاں دیکھیں، جسمانی عالم میں وہ قحط اور ارزانی تھی۔ ہمارے سید و مولا نے رویائے صالحہ میں دیکھا کہ آپ کے کف دست مبارک میں سونے کے کنگن ہیں، اور آپ نے ان کو پھونک سے اڑا دیا۔ وہ جسمانی عالم میں مسلمہ اور اسودنسی اور ان کی تباہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے فرمایا، اسرا کنہ لہوکن بھی اطول کنہ یدا، لگی بیویاں ہاتھوں کو ناپنے، مگر واقعات نفس الامریہ نے بتا دیا اور مشاہدات نے دکھا دیا کہ صحابیات کا فہم پیشین گوئی کے سمجھنے میں اس پہلو پر غلط تھا جس پر انہوں نے سمجھا تھا۔ پس دجال اور مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی میں کیوں ایمانی حد سے بڑھ کر لوگ عرفان کے مدعی ہو گئے ہیں اور عارف کے خلاف پر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بڑا تعجب آتا ہے جب یہ کہتے سنتے ہیں کہ مرزا اجماع کے خلاف کرتا ہے، حالانکہ وہی لوگ جن کو مرزا جی سے بہت بڑا نقار ہے، امام احمد بن حنبل کے اس قول کو ہمیشہ سناتے رہے کہ اجماع کا دعویٰ کذب ہے، اور عقل و دنیا کا نظارہ اور علماء کی حالت بھی کہ وہ شرق و غرب و جبال و بہار میں پھیلے ہوئے ہیں گواہی دیتی ہے کہ اجماع کا دعویٰ ایک خیال سے بڑھ کر وقت نہیں رکھتا۔ عزیز من جیسے مرزا جی نے اپنے آپ کو ابن مریم کہا ہے، ایک جگہ مریم بھی فرمایا ہے، اور اپنے بیٹے مسیح کا نام امن وائل بتایا ہے۔ خود خاکسار نے جب مرزا جی کے حضور میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا ایک پیغام پہنچایا تو آپ نے فرمایا، میں نے تو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ممکن ہے کہ مسیح بہت عام ہے اور کوئی ظاہری طور پر بھی مصداق ان پیشین گوئیوں اور نشانات کا ہو جن کو میں نے روحانی طور پر الہاماً اپنے پر تسباہ کیا ہے۔ الہی فیضان کی کوئی حد نہیں اور نہ وہاں کوئی کمی ہے۔ تب میں نے عرض کیا کہ ایسی صورت میں احادیث کے باعث لوگ کیوں اشکال میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تعجب ہے، مگر عزیز من احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون پر دھیان کرو، سنو اور غور سے سنو۔ پیشین گوئیوں کے پورا ہونے کے واسطے اوقات مقدرہ ہوا کرتے ہیں، جیسے میں نے 3 سوالوں کے جواب میں مفصل لکھا ہے، اور وہ جواب انجمن حمایت اسلام لاہور نے طبع کرایا ہے۔ مثلاً حضور علیہ السلام کو مکہ کے کفار کہتے ہیں، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا۔ آپ کے منکرین نے یہ طلب کیوں کی تھی؟ صرف اسی بنا پر کہ حضور سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی کے سمجھنے میں بالکل ظاہری الفاظ کے معنوں پر موٹی نظر کی تھی۔ وہ پیشین گوئی یسیع نبی کے 43 باب 19 کی ہے۔ یسیع نبی نے حضرت خاتم الانبیاء کے زمانہ کی نسبت فرمایا کہ صحرا میں ندیاں بناؤں گا۔ ظاہر ہے کہ سید و مولا کے وقت عبیدہ والی ندی مکہ میں اور نہر بنی زرقاء مدینہ میں جاری نہیں ہوئی تھی، جس پر بعض نے ناعاقبت اندیشی سے ٹھوکر کھائی۔ عزیز من ترغیب اور ترغیب میں دلوں کے بڑھانے، ہمت و توجہ کی ترقی دینے کو ایسے الہامات بھی ہوتے ہیں جن کا بیان آیت ذیل میں ہے، یُریکَھم اللہ فی منامک قلیلا، بریکٹ
حالانکہ بدر کی جنگ میں مکہ کے کفار مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے بریکٹ بند، مگر ایسا الہام کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، سوچو اور غور کرو۔ عزیز من مولوی محمد حسین صاحب پر اللہ تعالیٰ رحم فرماوے، ان کو اپنے علم و فضل پر بڑا گھمنڈ ہے، اور اللہ کریم کو گھمنڈ پسند نہیں۔ الہامی جماعت کی مخالفت بھی تمہیں ٹھوکر کا باعث نہ ہو۔ ازالہ و حام میں اس کا عجیب و غریب جواب موجود ہے، اور نصاً کہتا ہوں کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اور تمنا پر آیت ذا تمنا الق الشیطان فی امنیتہ، آپ فکر کرتے رہیں۔ بھائی صاحب مرزا جی اس صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد اپنے زمانہ کا مہدی اور اپنے زمانہ کے شدت مرض میں مبتلا مریضوں کا مسیح ہوا کرتا ہے، اور یہ امر بالکل تمثیلی ہے جیسے مرزا جی اپنی الہامی ربائی میں ارقام فرما چکے ہیں۔ ربائی: کیا شک ہے ماننے میں تمہیں اس مسیح کے جس کی مماثلت کو خدا نے بتا دیا؟ حاجت طبیب پاتے ہیں تم سے یہی خطاب، خوبوں کو بھی تو تم نے مسیحا بنا دیا۔ میں اب اس خط کو ختم کرتا ہوں۔ مولوی محمد حسین صاحب کی اشاعت پر اللہ تعالیٰ جو فیضان کرے گا اس کا اظہار پھر ہو رہے گا۔ یار باقی صحبت باقی۔ آخر میں یہ شعر تمہیں سنا کر اور ایک تحریک کر کے بس کرتا ہوں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ حضرت مولوی یتیم نور الدین صاحب کا خط ختم ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارت شروع ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے مخالف الرائے مولوی صاحبوں کا حوصلہ۔ خدا تعالیٰ نے پورے طور پر جلوہ قدرت دکھلانے کے لیے ایک ایسے نامی مولوی صاحب سے ہمیں ٹکرا دیا جن کی لیاقت علمی، جن کی طاقت فہمی، جن کی طلاقت لسانی، جن کی فصاحت بیانی شہرہ پنجاب و ہندوستان ہے، اور خدائے حکیم و علیم کی مصلحت نے اس ناکارہ کے مقابل پر ایسا انہیں جوش بخشا اور اس درجہ کی بدظنی میں انہیں ڈال دیا کہ کوئی دقیقہ بدگمانی اور مخالفانہ حملوں کا انہوں نے اٹھا نہیں رکھا، تا اس کا وہ امر خارق عادت ظاہر ہو جو اس نے ارادہ کیا ہے۔ مولوی صاحب نور اللہ کے بجھانے کے لیے بہت زور سے پھونکے مار رہے ہیں۔ دیکھیے اب سچ مچ وہ نور بجھ جاتا ہے یا کچھ اور کرشمہ قدرت ظہور میں آتا ہے۔ 9 اپریل 1891 کے خط میں جو انہوں نے میرے ایک دوست مولوی سید محمد آسن صاحب کے نام بھوپال میں بھیجا تھا، عجیب طور کے فقرات تحقیر کے استعمال کیے ہیں۔ آپ سید صاحب موصوف کو لکھتے ہیں کہ آپ اس شخص پر جلدی سے کیوں ایمان لے آئے، اس کو ایک دفعہ دیکھ تو لیا ہوتا۔ مولوی صاحب نے اس فقرہ اور نیز کربی کے فقرہ سے یہ ظاہر کرنا چاہا ہے کہ یہ شخص محض نالائق اور علمی اور عملی لیاقتوں سے بکلی بے بہرہ ہے اور کچھ بھی چیز نہیں۔ اگر تم دیکھو تو اس سے نفرت کرو، مگر بخدا یہ سچ اور بالکل سچ ہے، اور قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ در حقیقت مجھ میں کوئی علمی اور عملی خوبی یا ذہانت اور دانشمندی کی لیاقت نہیں، اور میں کچھ بھی نہیں۔ ایک غیب میں ہاتھ ہے جو مجھے تھام رہا ہے، اور ایک پوشیدہ روشنی ہے جو مجھے منور کر رہی ہے، اور ایک آسمانی روح ہے جو مجھے طاقت دے رہی ہے۔ بس جس نے نفرت کرنا ہے کرے، تا مولوی صاحب خوش ہو جائیں۔ بخدا میری نظر ایک ہی پر ہے جو میرے ساتھ ہے، اور غیر اللہ ایک مرے ہوئے کیڑے کے برابر بھی میری نظر میں نہیں۔ کیا میرے لیے وہ کافی نہیں جس نے مجھے بھیجا ہے؟ میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ اس تبلیغ کو ضائع نہیں کرے گا جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ مولوی صاحب جہاں تک ممکن ہے لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے زور لگا لیں اور کوئی دقیقہ کوشش کا اٹھا نہ رکھیں، اور جیسا کہ وہ اپنے خطوط میں اور اپنے رسالہ میں اور اپنی تقریروں میں بار بار ظاہر کر چکے ہیں کہ یہ شخص نادان ہے، جاہل ہے، گمراہ ہے، مفتری ہے، دکاندار ہے، بے دین ہے، کافر ہے، ایسا ہی کرتے رہیں اور مجھے ذرا مہلت نہ دیں۔ مجھے بھی اس ذات کی عجیب قدرتوں کے دیکھنے کا شوق ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، لیکن اگر کچھ تعجب ہے تو اس بات پر ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ عاجز مولوی صاحب کی نظر میں جاہل ہے، بلکہ خط مذکورہ بالا میں یقینی طور پر مولوی صاحب نے لکھ دیا ہے کہ یہ شخص ملحد نہیں یعنی مفتری ہے، اور یہ دعویٰ جو اس عاجز نے کیا ہے مولوی صاحب کی نظر میں بدیہی البطلان ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی اثر و نشان نہیں پایا جاتا۔ پھر مولوی صاحب پر ڈر اس قدر غالب ہے کہ آپ ہی بحث کے لیے بلاتے ہیں اور آپ ہی کنارہ کر جاتے ہیں۔ ناظرین کو معلوم ہوگا کہ مولوی صاحب نے ایک بڑے کر و فر سے 16 اپریل 1891 کو کار بھیج کر اس عاجز کو بحث کے لیے بلایا کہ جلد آؤ اور آ کر بحث کرو ورنہ شکست یافتہ سمجھے جاؤ گے۔ اس وقت بڑی خوشی ہوئی کہ مولوی صاحب نے اس طرف رخ تو کیا،
اور شوق ہوا کہ اب دیکھیں کہ مولوی صاحب حضرت مسیح ابن مریم کے زندہ مع الجسد اٹھائے جانے کا کون سا ثبوت پیش کرتے ہیں، یا بعد موت کے پھر زندہ ہو جانے کا کوئی ثبوت قرآن کریم یا حدیث صحیح سے نکالتے ہیں۔ چنانچہ لدھیانہ میں ایک عام چرچا ہو گیا کہ مولوی صاحب نے بحث کے لیے بلایا ہے، اور سیالکوٹ میں بھی مولوی صاحب نے اپنے ہاتھ سے خط بھیجے کہ ہم نے تار کے ذریعے سے بلایا ہے، لیکن جب اس عاجز کی طرف سے بحث کے لیے تیاری ہوئی اور مولوی صاحب کو پیغام بھیجا گیا تو آپ نے بحث کرنے سے کنارہ کیا اور یہ عذر پیش کر دیا کہ جب تک اضالہ اہم چھپ نہ جائے ہم بحث نہیں کریں گے۔ آپ کو اس وقت یہ خیال نہ آیا کہ ہم نے تو بلانے کے لیے تار بھیجی تھی، اور یہ بھی ایک خط میں لکھا تھا کہ ہمیں اضالہ اہم کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی بار بار ظاہر کر دیا تھا کہ یہ شخص باطل پر ہے، اب اضالہ اہم کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تار کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچانا کہ آؤ ورنہ شکست یافتہ سمجھے جاؤ گے، اور حبی فی اللہ اخویم حکیم نور دین صاحب پر ناحق یہ الزام لگانا کہ وہ ہمارے مقابلہ سے بھاگ گئے، اور پھر درخواست بحث پر اضالہ اہم یاد آ جانا عجیب انصاف ہے۔ مولوی صاحب دعویٰ ساجد کا سن چکے تھے، فتح اسلام اور توضیح مرام کو دیکھ چکے تھے، اب صرف قرآن اور حدیث کے روح سے بحث تھی جس کو مولوی صاحب نے وعدہ کر کے پھر ٹال دیا۔ تمت کی روح آخری صفحہ پر اطلاع کے زیر عنوان ایک اعلان ہے۔ بعض دوستوں کے خط پہنچے کہ جیسے مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی بعد مباحثہ شہر لدھیانہ سے حکم نکالے گئے ہیں، یہی حکم میں سازش کی نسبت ہوا ہے۔ واضح رہے کہ یہ افواہ سراسر غلط ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اپنی وحشیانہ طرز بحث کی شہابت سے لدھیانہ سے شہر بدر کیے گئے، لیکن اس سازش کی نسبت کوئی حکم اخراج صادر نہیں ہوا۔ چنانچہ ذیل میں نقل مراسلہ صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر لدھیانہ لکھی جاتی ہے۔ پیشگاہ مسٹر ڈبلیو چیلس صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر لدھیانہ، مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان سلامت، چٹھی آپ کی مورخہ دی روزہ موصول ملاحظہ و سماعت ہو کر بجوابش تحریر ہے کہ آپ کو بمطابقت و ملحوظیت قانون سرکاری لدھیانہ میں ٹھہرنے کے لیے وہی حقوق حاصل ہیں جیسے کہ دیگر رعایات تابع قانون سرکار انگریزی کو حاصل ہے۔ المرقوم 6 اگست 1891، دستخط صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر۔